آپ دیکھیے یہ وہ ماہ نور ہے جس کا نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ کی وہ آخری اور لا ریب کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو بیان فرمایا، اولین اور آخرین کی خبریں ارشاد فرمائی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو سارا دستور دیا، جینے کا ڈھب اور سلیقہ سکھایا، وہ عظمتوں والی کتاب بھی اللہ نے ماہ رمضان میں نازل فرمائی۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جن چیزوں سے ان کی بہت شناسائی ہو گئی ہے اور جن کی فضیلتیں عام بیان کی جاتی ہیں اور ہر سال ہی عنوان رہتی ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں یہ بات تو پچھلے سال بھی مولانا نے بتائی تھی، یہ تو پچھلے سال بھی ہمارے سامنے بیان ہوا تھا۔ یاد رکھیے گا، جس چیز کو بار بار بیان کیا جاتا ہے یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ جس کا بار بار تذکرہ کیا جائے وہ بھی اس بات کی علامت ہے، کوئی بہت عظمتوں والی چیز۔ دیکھیے کسی جگہ سے کسی شخص کو پرافٹ ملتا ہو، نفع آتا ہو، تو لوگ دوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ ہمارے ملک میں تو رواج ہے کہ کوئی ایک کاروبار چل جائے سارے وہی شروع کر لیتے ہیں۔ یہ کچھ سال پہلے نا سی این جی اسٹیشن وہ چل گئے تھے تو کلومیٹر کے فاصلے پہ سی این جی اسٹیشن کھول گئے تھے۔ کوئی ایک کام چل جائے، پتہ چل جائے اس میں نفع ہے تو سارے شروع نہیں کر لیتے۔ بھائی اگر کسی شخص کو پتہ چلے کہ فلاں چیز کے اندر بڑا نفع ہے، بڑی برکت ہے، سارے وہی سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کبھی کہ رمضان میں کتنی برکت ہے، تو یہ میں نہیں کہتا، یہ ذرا نبی رحمت علیہ السلام کا ارشاد سنیے گا اور ذرا اسے سمجھیے گا، اس پر غور کیجیے۔ یعنی رمضان کی ساری فضیلتیں حضور نے خود بیان فرمائی، یہ بھی بیان فرمایا کہ رمضان میں اللہ نفل کا ثواب فرض کے برابر دیتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب کی نیت سے اس ماہ مبارک میں قیام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بڑی فضیلت دے گا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ساری شانیں بیان کرنے کے بعد جو ایک جملہ حضور نے ہمارے ذہنوں میں چھوڑا ہے نا، جو ایک بات، اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں۔ ساری عظمتیں بیان کرنے کے بعد محبوب فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے نا، یعنی تمہیں بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کی اتنی عظمتیں، اتنی بلندیاں، اتنی رفتیں ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں آ کر برکت ہے کتنی، عظمت ہے کتنی، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو فرمایا تمہارا دل چاہے گا کہ سارا سال رمضان ہی رہے، کوئی اور مہینہ آئے نہ۔ صرف یہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ ہمارے ہاں نا ایک تو فضیلت روز سنتے ہیں تو کچھ بعض اوقات اللہ معاف کرے کمزوری آ جاتی ہے، دوسرا یہ کہ چونکہ ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے، ہر چیز، تو رمضان میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا نیا کاروبار کس طرح چلانا ہے اور کون سی چیز کتنی مہنگی کرنی ہے اور کس معاملے میں اب ذرا ہم نے تھوڑی سی تیزی دکھانی ہے۔ خدا کے بندو یہ تو عبادت کا مہینہ ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب مثلا کون سی چیز زیادہ بکے گی تو وہ میں پہلے سے سٹارٹ کر لوں گا تو کیا بنے گا، اور رمضان میں وہ میں کیسے بیچ سکتا ہوں اور کیا خرید سکتا ہوں۔ جہاں آسانی کرنی چاہیے تھی وہاں بھی لوگ سمجھ سے بالا تر کام کرنا شروع کر دیتے۔ تو اس ماہ مقدس میں، اس ماہ نور و سرور میں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی تھی اور اللہ کے بندوں کو آسانی دینی تھی، لیکن لوگ توجہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔ تیسری بات جو اس ماہ مقدس میں ہمیں بڑی سمجھنی چاہیے، ایک تو فضائل پر غور کرنا چاہیے، دوسرا اس کو کسی صورت بھی کمرشل نہیں بنانا چاہیے کہ اب بھلا میں اس میں کیا کما سکتا ہوں، کیا لے سکتا ہوں، کیا پرافٹ آ سکتا ہے۔ یہ معاملہ تھوڑا سا نا تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے کہ یار ہم ہر چیز کوئی اب اس طرح کا بنا لیں گے۔ تیسری بات بنیادی رمضان شریف میں
جس سے پالا پڑتا ہے اور جو سمجھنے کے لائق ہے، رمضان میں آخرت کی تیاری کرنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایک خاص بات ہے جو ہمارے اندر عام ہو گئی ہے، اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ رمضان میں آخرت کی تیاری کرنی، اور ہر عشرے کی اپنی فضیلت ہے، آخری عشرے میں سب سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنی۔ ہم نے رمضان میں آخرت کی تیاری کرنی تھی، ہم سارا رمضان عید کی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ کئی دن گزر جاتے ہیں بازاروں میں کپڑے خریدتے، پھر کئی دن گزر جاتے ہیں ڈیزائن پسند کرتے کہ سلوانا کون سا ہے، پھر یہ کہ 3 دفعہ گیا جوتا لینے۔ آپ نے سارا رمضان عید کی تیاری پہ لگا دی۔ ضرور نئے کپڑے خریدیں، ضرور نئے جوتے خریدیں، ضرور آپ اجلا لباس پہنیں، لیکن رمضان تو آخرت کی تیاری کے لیے۔ اگر آپ کا سارا وقت بازار میں گزر گیا تو آپ نے اس سے کیا حاصل کیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ کپڑے یہ رمضان سے پہلے خرید لیے جاتے، سلوا لیے جاتے۔ اب تو موسم کا بھی پتہ چل جاتا ہے کن دنوں میں کیسا ہوگا۔ اب تو یہ بھی کسی حد تک آسانیاں ہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے سارے لین دین کر لیے جاتے۔ بزرگوں کی، صحابہ کی ایک بڑی تعداد تھی جو مہینہ مسجد میں گزارتے تھے رمضان۔ کہتے تھے وقت ضائع نہیں کرنا، پتہ نہیں دوبارہ ہاتھ آئے کہ نہ آئے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ تو میرے بھائی، ان 3 چیزوں پر سب سے زیادہ سب سے پہلے اہمیت دیں کہ جو فضائل ہیں ان کو ذہن میں بٹھائیں کہ شان کتنی۔ دوسرا، کوئی کمرشل، میں بعض اوقات بڑی تکلیف محسوس کرتا ہوں جب میں اپنے حج اور عمروں کو کمرشل بنا ہوا دیکھتا ہوں نا، تو میں سوچتا ہوں کہ کن کن چیزوں کی ہم نے دکانیں ڈال لی۔ ضرور آپ اس سے جس حد تک ہو سکے آپ کام کریں، لیکن یہ کہ آپ نے ہر چیز کو بیچنا خریدنا شروع کر دیا ہے۔ یہی حال رمضان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمرشلزم بڑا عروج پہ، اور تیسری بات یہ کہ سارا ٹائم نئے نئے ملبوسات خریدنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو 3 باتیں تو یہ سمجھیں۔ پھر 3 عبادات ہیں رمضان کی۔ پہلے تو روزہ رکھنا ہے، اور روزہ اس طرح رکھنا ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، تھوڑا زبان کا بھی ہو۔ حضور نے فرمایا تم سے کوئی لڑنا جھگڑنا چاہے تو اسے کہہ دو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ پابندی کر کے دیکھیں۔ روزہ تقوی کا سبق اور درس دیتا ہے۔ تھوڑا اپنے آپ کو پابند کریں کہ رمضان المبارک کا ماہ نور ہے، میں نے جھوٹ زبان سے نکالنا ہی نہیں، میں نے کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کرنی، کچھ بھی ہو جائے مجھے زیادہ گفتگو ہی نہیں کرنی، چونکہ میں روزہ دار ہوں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خواتین حاضر ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو محبوب نے فرمایا یہاں قید تو کرو۔ تو قید کی تو گوشت کے لوتھڑے اور بوٹیاں ان کے حلق سے نکلیں۔ تو کریم فرمانے لگے تم نے وہاں بیٹھ کے غیبت نہیں کی؟ تو حالت روزہ میں تم نے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا؟ تم نے غیبت نہیں کی؟ تو بھئی آپ نے رب روزہ رکھنا ہے تو پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ کوئی جھوٹ نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی بدی نہیں، کوئی بددیانتی نہیں، کوئی بد نظری نہیں، کوئی بے حیائی نہیں۔ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتے ہی اب اپنے آپ کو پورے طور پر کنٹرول کریں۔ رمضان محتاط رہنے کا مہینہ ہے، اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں، اس میں تھوڑا سا غور کریں۔ اور اب تو الزام بھی کسی پہ نہیں دے سکتے کہ فلانے نے کرایا، شیطان تو ویسے ہی قید ہوتا ہے۔ اب تو اس کا نام لے کے جان بھی نہیں چھوٹے گی، وہ تو قید میں ہے۔ اب تو اپنے آپ پر پابندی ہی لگانی ہے۔ اب تو یہ کہ کنٹرول کرنا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ روزے کو بڑے حسن کے ساتھ ادا کریں، بڑی پاکیزگی کے ساتھ۔ روزہ بڑی نعمت ہے۔ آپ یقین کریں، روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے نا انسان نے، تو عجیب سی وہ روحانیت محسوس کرتا ہے۔ روزہ عقیدہ توحید کا بہت بڑا اظہار ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ رب کو ماننے والا ہے۔ کیوں کہ آپ گھر کے اندر اکیلے ہیں اور دروازے سارے بند ہیں اور کھانے کو ہر چیز پڑی ہے، تو کیوں نہیں کھا رہے آپ چوری لوگوں سے؟ بہت ساری عبادات میں لوگ معاذ اللہ دکھاوا نہیں کر لیتے۔
ہر چیز موجود ہے گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے انواع و اقسام کی چیزوں سے، کیوں نہیں کھا رہے؟ اس لیے نہیں کھا رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ عقیدہ توحید کی اتنی مضبوطی حالت روزہ میں حاصل ہوتی ہے کہ بندہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پریکٹس ہے رمضان المبارک کے اندر کہ پھر انسان اپنی مجموعی زندگی میں اسے لاگو کرے کہ مجھے صرف کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، مجھے وہ رب دیکھ رہا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے۔ اور آپ پھر اس سے جو روحانیت پھوٹتی ہے، جو جلوے بنتے ہیں، جو رعنائی پیدا ہوتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا رب کو تو روزہ دار کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے وہی بڑی پیاری لگتی، اللہ کو پسند بڑی، وہ جو تیرے منہ سے بو آتی، خوشبو آتی، وہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو روحانیت کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ دوسری بات، رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام رمضان میں حاضر ہوتے تھے اور قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حفاظ کرام جو قرآن مجید کا دور کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم حضرت جبریل امین کو قرآن مجید سناتے، پھر حضرت جبریل امین حضور کو قرآن مجید سناتے۔ یہ مسجدوں میں جب حفاظ، قراء، آئمہ یہ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ان جلووں کی یاد تازہ کرتے ہیں جو جلوے محبوب نے دکھائے اور حضرت جبریل امین کے ساتھ اور فرمایا۔ رمضان المبارک میں خوب قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید سے جڑ جائیں اور قرآن مجید کی لذت پیدا کریں۔ دیکھیں اللہ کا فضل ہے امت پر، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کہیں مسجد موجود ہو اور حافظ موجود نہ ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی حافظ کو مسجد نہ ملے اور وہ رہ جائے، اس دفعہ قرآن مجید نہیں سنا سکا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مسجد والوں کو حافظ نہیں ملا اور وہ قرآن مجید نہیں سن سکتے۔ یہ ممکن ہے۔ لوگ کہتے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں، تو میں نے کہا ہے رمضان دیکھ لو نا کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے مدارس نے اللہ کے فضل سے اتنے حفاظ بنا دیے کہ اب ہر معاملے میں آپ کو کہیں کمی نظر آ سکتی ہے، یہاں نہیں آئے گی اللہ کے فضل سے۔ نہ کبھی آپ یہ کہیں گے کہ آج مسجد میں جمعہ نہیں ہوا چونکہ جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ اللہ نے امت پر فضل فرمایا، اہلیان پاکستان پر فضل فرمایا۔ تو قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ترجمہ کرنے والے، تفسیر کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اب ضرورت ان لوگوں کی ہے جو قرآن مجید سے محبت کریں۔ محفلوں میں رک کے آتے ہیں نا، فلانی نعت سناؤ نعت خواں کو، بڑی اچھی بات ہے، بھیجا کریں، لیکن کبھی کبھی نا یہ بھی رکا بھیجا کریں کہ دل بڑا کر رہا ہے سورہ رحمان سنائیں۔ اب ہلکے ہلکے بولیں آپ، اور کچھ نے تو صرف گھورا ہی ہے مجھے۔ بھائی رکا آتا ہے نا جی فلانی نعت بڑی پسند ہے، تو بھائی ایک رکا لکھ کے بھیجو نا، جناب سورہ ملک بڑی پسند ہے ذرا سنائی جائے۔ یہ آپ رکا لکھے نہ اور لکھ کے بھیجے نہ، میرا دل کر رہا ہے سورہ ابراہیم کی تلاوت ہو، سورہ نوح کی تلاوت ہو، سورہ یوسف کی تلاوت، یہ بھی ذوق پیدا کریں، یہ بھی اپنے دل میں لائیں چیز۔ ہمارے ملک میں نا ایک رواج بن گیا ہے، ہر چیز کو مشکوک کر دو، شک پیدا کر دو، اور نہیں جی نہیں اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور نہیں جی نہیں یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور نہیں جی یہ ضروری نہیں ہے، مزاج بن گیا۔ اور پھر اس طرح کے لوگ چونکہ انوکھی بات کرتے ہیں، یہ ہٹ کے بات کرتے ہیں تو دل کو بڑی اچھی لگتی ہے، نفس بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ فلاں مولانا اتنا پڑھا لکھا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ضروری نہیں۔ کچھ سالوں سے نا ہمارے ملک میں تراویح کے خلاف بھی بڑا پراپوگنڈا ہوتا ہے اور بڑا جم کے ہوتا ہے۔ وہ جی فرض نہیں جی واجب نہیں، کس نے کہا ہے کہ فرض واجب ہے؟ لیکن سنت تو ہے نا، عبادت تو ہے نا۔ کیا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جماعت نہیں کروائی؟ کیا نبی کریم علیہ السلام نے خود تشریف لا کر کے تراویح کی نماز نہیں پڑھائی؟ ہر چیز کو مشکوک بنا دینا۔ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے آتے ہیں، اور سال میں ایک موقع بنتا ہے
جب سنانے والے قرآن مجید سنا لیتے اور سننے والے سن لیتے. میں نے بوڑھے بزرگ دیکھے اپنی زندگی میں کہ ان کو دعوت دے رہا ہے کچھ شخص اور کہہ رہا ہے آج افطار میرے ساتھ کر لیں, تو وہ کہنے لگے یار میں نے نا قرآن مجید اپنی مسجد میں سننا شروع کیا ہوا ہے اور میرا آج 23واں پارہ میرا دل نہیں کر رہا, تو میں ذرا مکمل کر لوں, 27 پہ ختم ہو جائے گا تو پھر میں آ جاؤں گا. یار کتنا مزہ آتا ہے یہ باتیں سن کے, کتنا ذائقہ آتا ہے کہ قرآن مجید سے بندہ جڑا ہوا ہے, اس کی ترتیب چل رہی ہے. اور اب تو میں ایسے دوستوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو رات کو وہ ترجمے کے ساتھ ایک پارہ دیکھتے ہیں جو انہوں نے اگلی رات سننا ہوتا ہے, وہ دن بھر کہیں اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں کہ پھر کچھ نہ کچھ شناسائی ہو جائے گی, رات کو سنیں گے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا. تو لوگ قرآن مجید سے جڑے ہیں, اللہ کے کلام سے جڑے ہیں, قرآن پاک سے جڑے ہیں, اور آپ یہ ہے کہ مشورے دے رہے ہیں گھر بیٹھ کے کہ کوئی ضروری نہیں. کس نے کہا ہے ضروری ہے؟ لیکن کیا تم نے وہ محبوب کی حدیث نہیں سنی, نہیں پڑھی کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے. رمضان کہے گا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانے سے روکے رکھا, اور قرآن مجید کہے گا مالک یہ رات کو کھڑا ہو کے پڑھتا سنتا رہا. فرمایا رمضان اور قرآن کی سفارش سے اللہ بندے کی مغفرت فرما دے. قرآن مجید سے تعلق بنا ہے. اور یہ رات کا قیام ہے, آپ کی میں بات نہیں کرتا, میرا ویسے ہلکا سا تجربہ یہی ہے کہ مل کے جماعت کے ساتھ کام ہو جائے تو ہو جائے, تنہا ڈیوٹی لگائی جائے نا. کچھ دوست ایسے ہیں وہ تراویح جماعت سے پڑھ لیں تو پڑھ لیں, رہ جائیں تو سستی ہو جاتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ اہتمام کے ساتھ ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ بہت ساری جگہوں پہ سستی رہ جائے. تو رات کے قیام کا اہتمام کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک میں احتساب کی نیت کے ساتھ قیام کیا اور ایمان کے ساتھ قیام کیا, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. اور ایک اور چھوٹا سا مشورہ بھی آپ کو دینا ہے, آگے پیچھے تو بڑا مشکل ہوتا ہے سحری میں اٹھنا, تو رمضان میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے نا. ایسا نہ کریں کہ جب صبح اٹھیں تو 10 منٹ پہلے اٹھیں, 4 رکعتیں تہجد کی بھی پڑھیں. اٹھنا تو ہے تو کیا سعادت ہے. ایک روایت میں فرمایا کہ ہر نیکی پر تو ثواب ہوتا ہے نا. فرمایا جب نوجوان اٹھ کے سویرے تہجد پڑھتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق. کتنی عظمت کی بات. آپ صبح 10-15 منٹ پہلے اٹھیں, 4 رکعتیں, 6 رکعتیں, 8 رکعتیں, 12 رکعتیں تہجد کی پڑھیں, اس کے بعد پھر آگے چلیں. تو ایک تو روزہ اہتمام سے, اور دوسرا قرآن مجید سے تعلق, نوافل سے تعلق, تھوڑا سا نا مطلب انسان وقت نکالے, عبادات میں رہے. سارا سال ہم خبریں سنتے ہیں ٹی وی پہ اور موبائل پہ, تو انقلاب آ گیا پھر خبریں سننے سے. اگر کوئی ملک تبصروں سے ٹھیک ہوتا نا تو سب سے پہلے پاکستان ٹھیک ہونا تھا. اس لیے کہ جتنے تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں کسی اور جگہ بڑے تبصرے, ہر آدمی کی جیب میں موبائل ہے اور ہر بندہ ہی صحافی ہے, ہر ایک کے پاس یہ اندر کی خبر ہے اور سارے تبصرے کر رہے ہیں. میرے بھائی 1 مہینہ تبصرے رہنے دو, میری تو مانو تو خبریں بھی رہنے دو. آپ 1 مہینہ اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑو. آپ کوشش کرو خوب توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت. اور ایک تیسری عبادت جو بڑی اہم ہے رمضان میں, اور وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, خیرات کرنا, سخاوت کرنا. یہ سخاوت صرف امیر آدمی کی ڈیوٹی نہیں. غریب ذرا زیادہ غور سے سنیں کیا کہہ رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتے ہو نا, ایک کھجور, پھر سنو کیا عرض کر رہا ہوں, ایک کھجور تم اللہ کے راستے, کیا مثلا قیمت ہے آج ایک کھجور کی, اور ہمارے ہاں کیا حیثیت ہے. فرمایا ایک کھجور جب تم اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما کے اپنے سیدھے دستے مبارک میں لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق.
اور فرمایا تمہاری اس ایک کھجور کی اللہ نشو و نما کرتا ہے، اسے پالتا ہے، بڑا کرتا ہے۔ فرمایا وہ ایک کھجور اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اور ایک یہاں تو ایک کھجور کی بات ہے نا، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ، لیکن دوزخ سے بچ جاؤ۔ کچھ خیرات، کچھ صدقات اس کا مزاج پیدا کرے۔ اور ہمیں تو دین نے یہاں تک کہا ہے، سخاوت یہاں سے شروع کرنے کا فرمایا کہ گوشت بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شوربہ ذرا زیادہ کر لو اور پڑوسیوں کو شامل کر لو۔ کچھ لوگ سخاوت کا مزاج نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں میں خود بڑا غریب ہوں۔ او بھائی بانٹنے کا مزاج تو بنائے، اللہ عطا بھی کرے گا۔ 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں، 3 کا 4 آدمی کھا سکتے ہیں۔ ہم نے دیہاتوں میں وہ بزرگ بھی دیکھے جو صرف اپنی پکی ہوئی افطار لے کے مسجد میں چلے جاتے تھے، کہتے تھے شاید کو مسافر بھی آ جائے تو میں شامل کر لوں گا۔ صرف اپنے لیے جو افطار کا سامان تھا اسی کو ذرا بڑھا کے لے جاتے کہ مسجد میں جا کے کھولتا ہوں روزہ، شاید وہاں مجھے کوئی مسافر مل جائے۔ سخاوت مال سے ہوتی نہیں، اگر بندے کا دل بڑا نہ ہو تو۔ صرف پیسوں سے نہیں ہوتی اگر ظرف بڑا نہ ہو تو۔ اور بندہ غنی ہمیشہ دل کا ہوتا ہے۔ کتب حدیث میں پورا باب ہے کہ بندہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ اس لیے درویش نے کہا تھا مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ یہ مت سمجھنا پھر اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں، وہ کرتا سخاوت ہے، پر کیا بات وہ کنگال نہیں ہو سکتا، ہر وقت اس کی جیب بھری رہتی۔ میرے بھائی خوب سخاوت کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کو روزہ افطار کراؤ، جتنا ثواب اسے رکھنے کا ملے گا اتنا تمہیں افطار کرانے کا ملے گا۔ اور فرمایا یہ تو اس کے لیے بیان کیا جو صرف ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے افطار کرائے، جو پیٹ بھر کے کھلائے اس کا تو اجر وراء الورا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی، حضور قیدیوں کو رہا کرتے، بانٹتے، زیادہ سے زیادہ دیتے اللہ کے راستے۔ لیکن ہمارے ہاں سیاسی افطاریاں ہوتی ہیں، سیاسی یعنی اپنے اپنے تعلق والوں کو بلایا کسی وی آئی پی جگہ پہ، اور وہاں جناب بہترین اچھے کھانے بوفے شوفے لگائے، تو جو غریب بیچارے جن کا حق بنتا تھا، جن کے لیے ضرورت، وہ مجھے بچے کہنے لگے ہم روز دسترخوان لگاتے ہیں، بڑے لمبے خرچے ہیں۔ تو میں نے کہا بتاؤ کبھی کوئی امیر بھی آ کے بیٹھا ہے تمہارے دسترخوان؟ کہنے لگے نہیں، غریب لوگ ہی آتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا تم اللہ کی اس بات پر راضی نہیں ہو کہ رب کریم نے توجہ دلا دی ہے، یہاں آ جاتے ہیں غربا کہ چلے یہاں افطار کر رہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھی نا، رمضان کی افطاریاں بھی ان کو بھی دنیا داری بنا لیتے ہیں، ووٹ پکے کرنے کے لیے، تعلقات پکے کرنے کے لیے، گاہک اور سیلز مین پکے کرنے کے لیے، اسی میں اس کو بھی لگا دیتے ہیں۔ کچھ کام جنت پکی کرنے کے لیے بھی کر لینے چاہیے۔ وہ ایک درویش سکول چلاتے تھے نا، تو وہ جو بچہ بھی آ کے منت کرتا نا، ان کا وہ کلرک جو تھا، جو ایڈمن کا آدمی داخلہ کرتا تھا، تو فیس رکھی ہوئی تھی داخلے کی، تو وہ اس کے پاس لوگ جاتے، وہ فیس بتاتا، تو وہ آ کے ان سے کہتا جناب وہ فیس مانگ رہے، کہتے اس کو فری داخل کر لو، غریب ہے۔ 2 بھی داخل کیے، 4 بھی کیے، 6 بھی کیے، وہ درجنوں روزانہ فری داخل ہونے لگے۔ تو وہ اس کا جو اس نے ملازم رکھا تھا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ دور جاہلیت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس دور کے بے شمار مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ عقائد کا تھا، لوگ کفر میں، شرک میں مبتلا تھے، درجنوں بیسیوں بتوں کی معاذ اللہ عبادت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد بہت بڑا مسئلہ انسانیت کی تذلیل کا تھا، غلاموں کے ساتھ
ان کا ظلم جبر، عورتوں کو اور ان کے حقوق کو اس قدر زیادہ ان کا استحصال کیا جانا، یہ دور جاہلیت کے سارے مسائل تھے۔ گھٹن اتنی زیادہ تھی، پریشانی اتنی زیادہ تھی کہ ہر مسئلہ، ہر عنوان یہ چاہتا تھا کہ فوری طور پر اس کا حل کیا جائے۔ جو غلامی کی چکی میں پستے ہوئے ظلم سہ رہے تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ ظلم و جبر سے انہیں آزاد کرایا جائے۔ چھوٹی بات نہیں ہے بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، بہت بڑی تکلیف، بہت بڑی آزمائش، سسکتی ہوئی انسانیت، بلکتے روتے تڑپتے لوگ۔ لیکن آپ بنظر غائب مطالعہ کریں، اس ماحول کے اندر سینکڑوں سال بیت گئے، آسمان کا زمین سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ صدیوں کے بعد جو پہلی وحی غار حرا میں آئی، اس کو غور سے دیکھیں تو نہ بظاہر اس میں توحید کی بات ہے، نہ بظاہر اس کے اندر عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نہ بظاہر اس کے اندر غلاموں، مسکینوں اور یتیموں کے حقوق کی بات ہے۔ یہ سارے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ لیکن جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اقرا، پڑھو پڑھو۔ معنی کیا ہے کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا، وہ مسئلہ عقیدے کا ہو، وہ مسئلہ عمل کا ہو، وہ مسئلہ عورتوں کے حقوق کا ہو، وہ مسئلہ غریبوں مسکینوں سے حسن سلوک کا ہو، ان سب مسائل کا حل یہ ہے کہ پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ تعلیم جب آ جاتی ہے تو پھر بہت ساری بدعقیدگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تعلیم جب آ جاتی ہے تو انسان کو شعور آ جاتا ہے۔ جب اسے علم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذہن کی سطح بڑی بلند ہو جاتی، پھر اس کا شعور جو ہوتا ہے وہ بڑا تازہ ہو جاتا ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیم انسان کو مزین کر دیتی۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کسی ایک کمرے میں اندھیرا بہت زیادہ ہو تو وہاں بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے ہیں، یعنی سانپ بھی آ گیا، بچھو بھی آ گیا، چھپکلیاں بھی آ گئیں، کھٹمل بھی آ گئے۔ اب اگر اس اندھیرے میں آپ ان سب جانوروں کو مارنا چاہیں تو چونکہ اندھیرا بہت زیادہ ہے آپ مار نہیں سکتے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو تکلیف دیں، ڈس لیں۔ آپ کسی ایک کو مارنے کی کوشش کریں، دوسرا آپ کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دے، تو اب بہت سارے جانور جمع ہیں اور سبھی موذی جانوروں کو تلف کرنا ضروری ہے۔ تو اب آپ اندھیرے میں اگر ان کو ماریں گے تو ٹامک ٹونیاں ہی ماریں گے، وہ مریں گے نہیں۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس کمرے میں اجالا کر دیں، آپ لائٹ آن کریں، وہ خود بخود بھاگ جائیں گے سارے۔ ہمارے زمانے میں بڑے مسئلے ہیں، جہالت بہت بڑا مسئلہ ہے، ظلم بہت بڑا مسئلہ ہے، سرمایہ داری اور سرمایہ داروں کا مخصوص ذہن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، سیاست کے پیچ و تاب میں بددیانتیوں کی ہولناک داستانیں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن ان سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن و سنت کے علم کا اجالا کر دیا جائے، روشنی کر دی جائے، اس کے اندر حسن پیدا کر دیا جائے، وہ خوبصورتی پیدا کر دی جائے۔ حضور نے کیا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم ہی تو دی ہے، حضور نے ان لوگوں کو سمجھایا ہی تو ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بار بار تنبیہ فرمائی، مختلف زاویوں سے سمجھایا، مختلف انداز سے سمجھایا۔ کچھ صحابہ مختلف علاقوں کے سفر پہ گئے تو واپس آن کر کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہاں ہم نے لوگوں کو اپنے سرداروں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، تو حضور آپ تو پھر ساری کائنات کے بڑے سردار ہیں، تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا سجدہ سوائے رب کے کسی کو جائز نہیں ہے۔ حضور نے تاکید کر دی، ان کو علم دے دیا، ان کا شعور بلند ہو گیا۔
وسعت قلبی حاصل ہو گئی۔ آپ یقین کریں یہ عقیدہ توحید آدمی کو اتنا طاقتور کر دیتا ہے، اتنا طاقتور کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے بت ایک جملے سے پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے تھے تو وہاں کا اصول تھا جو آتا تھا جھکتا تھا، لیکن جب آپ پہنچے ہیں تو جتنے لوگ دربار میں موجود تھے سب سے کم قیمت کا لباس آپ کا تھا، سب سے سادہ انداز آپ کا تھا، سب سے سادہ قسم کے گھوڑے سے آپ اترے تھے، لیکن چونکہ جو جاتا تھا جھکتا تھا، حضرت حبیب بن زید انصاری اترے، نیزہ زمین پہ رکھا، اپنے رب کا نام لے کے جب انہوں نے گردن اٹھائی تو کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں تو جھکنے کا مزاج ہے، فرمایا ہم صرف رب کے سامنے جھکتے ہیں، یہ محمد عربی کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا، ہم محض اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہمارا یہ مزاج ہے۔ عقیدہ توحید نے ہمیں طاقتور کر دیا۔ مجھے بتائیے یہ کتنی بڑی طاقت انسان کو ملتی ہے کہ رازق کون ہے؟ کبھی کسی کی جیب دیکھ کے بندے کا دل نہیں للچاتا، کبھی کسی کا بنگلہ دیکھ کر وہ پریشان نہیں ہوتا، کبھی کسی کی بڑی گاڑی اس کے دل کے اندر کسی قسم کا مد و جزر پیدا نہیں کرتی، وہ کہتی ہے میرا رازق۔ یہ تعلیم طاقتور کر دیتی ہے بندے کو، یہ شعور کے رازق اللہ ہے، یہ مضبوط کر دیتی ہے، لوگ بلند ہو جاتے ہیں، سوچیں بڑی ہو جاتی، وہ دولت حاصل کرنے کا کوئی ناجائز رستہ اختیار نہیں کرتے، وہ حصول مال کے لیے کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مجھے دینے والا میرا۔ ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے، تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹے سے پہاڑ پر ٹیلے پر بیٹھے تھے، تو ہارون رشید آ رہا تھا، اونٹنی پہ بیٹھا تھا، تو دائیں بائیں لوگ تھے نعرے لگا رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو نعرے شعرے ہوتے ہیں یہ تسکین نفس کا باعث بھی بنتے ہیں، کئی دفعہ اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ پروٹوکول کسی وقت بندہ محسوس کرتا ہے کہ دیکھا میری کتنی شان ہے، یہ بڑا نقصان کرتے ہیں، روحانی طور پر بڑے مضر ہوتے ہیں ان کے اثرات۔ تو وہ بادشاہ جو تھا نا وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا، دائیں بائیں نعرے لگ رہے تھے نا حج کر کے آیا ہے۔ تو اچانک بادشاہ کی نظر پڑی تو حضرت بہلول دانا پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اور بعض مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں، یعنی وہ نرا لوگ مسکراتے نہیں، اس میں بڑے بڑے مفاہیم پوشیدہ ہوتے ہیں، اس سے بڑا کچھ چھلکتا ہے۔ تو ہارون رشید کی نظر پڑی تو حیران ہو گیا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو حضرت بہلول دانا کی خدمت میں گیا، جا کے عرض کرنے لگا حضور آپ کا ہنسنا بڑا انوکھا ہے، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا ہنسے اور کہنے لگے ہنس رہا ہوں تیرے خوش ہونے پر کہ یہ جو تیرے لوگ نعرے لگا رہے ہیں نا یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی لگاتے تھے، اور تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے بھی لگانے ہیں، تو کہاں خوش ہو رہا ہے؟ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی، وہی پارٹی ہوتی ہے ان کی جس کی حکومت ہوتی ہے، تو یہ اس پارٹی کے ممبر ہیں، تو میرے بھائی بڑا مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، یہ کل کسی اور کے نعرے لگاتے تھے اور تیرے بعد کسی اور کے نعرے لگائیں گے، یہ تو کس بات پہ راضی ہے؟ کس تسکین نفس پہ تو مطمئن ہے؟ تو چوٹ لگی، ہارون رشید چپ کر گیا۔ پھر بادشاہ تھا نا، بادشاہوں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے، کہنے لگا حضرت سنا ہے آپ مقروض ہیں، تو کوئی حکم ہوا تو مجھے بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا بڑے غصے سے ہارون رشید سے پوچھنے لگے تیرا رب کون ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ، تو فرمایا میرا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور آپ کا بھی اللہ، تو فرمانے لگے ہارون رشید یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ رب ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے۔ یہ عقیدہ میرا بڑا مضبوط ہے، میرا رب جب چاہے گا نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
وہ وہاں سے دے دے گا جہاں سے کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا. لہٰذا تو جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. بھائی عقیدہ توحید کا علم اور یقین یہ طاقتور کر دیتا. آج کل لوگ بڑا ڈرتے ہیں پر لوگوں سے، لوگ بڑا گھبراتے ہیں پر لوگوں سے، لوگ بڑا شرماتے ہیں پر ایک لفظ ہے جس نے جینا لوگوں کا مشکل کر دیا. وہ لفظ ہے، وہ جملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے. اس نے جینا مشکل کر دیا. لوگ کیا کہیں گے. او بھائی آپ جو مرضی کر لیں، لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے. کہنے کے لیے ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ، لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے. لوگ تو کہتے ہیں مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے. تم کون ہو، کیا چیز ہے داغ کبابی. لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے. یہ لوگ کوئی باز آتے ہیں؟ یہ تو جس کے بارے میں چاہتے ہیں بات کرتے ہیں. ان کا مزاج ہوتا ہے. لوگ ڈرتے ہیں پر لوگوں سے، سہمے سہمے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. آپ جس کو حق جان لیں، جس کا علم آ جائے، کتاب و سنت کی روشنی میں جب شعور مل جائے، پھر لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، فقط اپنے رب سے ڈرو. اور سنو یہ حدیث یاد رکھنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، سبحان اللہ. اور جو رب سے نہیں ڈرے گا پھر وہ سب سے ڈرے گا. اللہ سے ڈریں. یہ دیکھو، یہ نبی پاک علیہ السلام ہمیں تعلیم دیتے ہیں اور ہمیں فکری توانائی دیتے ہیں. حضور ہمیں روحانی طور پر مضبوط فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا اے عبداللہ، اے میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کی حکمت نہ ہو. اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا سنوارنا چاہے، سنوار نہیں سکتی جب تک اللہ کی رضا نہ ہو. تو بھائی ڈرنا کس بات کا، پریشانی کس بات کی، آزمائش کس بات کی. آپ کتاب و سنت کو پڑھیے، عقیدہ توحید مضبوط کر دے گا، طاقتور کر دے گا. آپ کو کبھی کسی جگہ بھی ڈر کے، سہم کے، جھجک کر وقت نہیں گزارنا پڑے. آپ مضبوط افکار کے مالک ہو جائیں گے، آپ کو فکری توانائی ملے گی. شرط یہ ہے کتاب و سنت کو پڑھیں، تعلیم یہاں سے لیں، اللہ رسول کے ارشادات کی روشنی میں اپنے معاملات کو مرتب کریں، طاقتور ہو جائیں گے. میں آج دیکھتا ہوں لوگ تیزی سے ڈپریشن، انزائٹی، ذہنی تناؤ، دباؤ اس کا شکار ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے سامنے مطمئن ہونا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اپنی وضاحت دینا چاہتے ہیں. جو آپ سے پیار کرتا ہے اس نے نفرت نہیں کرنی، اور جو ایک دفعہ مخالف ہو گیا ہے نا، آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں، پھر آپ کی صحیح بات بھی اس کو صحیح لگتی. اس کا ذہن بن گیا نا، اس نے کرنی مخالفت ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، کسی لحاظ سے بھی کر لیں، کسی طور بھی کر لیں، طاقتور ہو جائیں، مضبوط ذہنی بنیادوں پر زندگی کو استوار کریں. آپ طے کریں کہ یہ چیزیں مضبوط ہیں اور میں نے مدد اپنے اللہ سے لینی ہے. آپ محسوس کریں گے بڑا لمبا سفر بھی جلدی طے ہو جائے گا. بڑے دشوار گزار گھاٹیوں سے آپ بڑی جلدی گزرنے لگیں گے، اور جہاں کوئی بھی اپنا نہیں ہوگا وہاں بھی اللہ مدد کرے گا. آپ کو بظاہر محسوس ہوگا کہ یہاں تو میرے لیے بڑا مشکل ہے آگے بڑھنا، لیکن آپ بڑھیں گے، دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اسباب بنائے گا. مسلمانوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ایک ہجرت کی تھی جسے ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی لوگوں کو کہ حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤ. تو لوگ چلے گئے ہجرت کر کے. حضرت عثمان غنی بھی گئے تھے، حضور کی ایک صاحبزادی جو ان کی اہلیہ تھی وہ بھی گئی تھی، حضرت جعفر طیار بھی گئے تھے، کچھ اور لوگ بھی ہجرت کر کے گئے تھے. حبشہ کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کا مذہب عیسائی تھا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد وہی والا جو آج بعض عیسائیوں کا غلط نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے. تو وہاں یہ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے. اب ظاہر ہے کفار مکہ کو تو پسند نہیں آتا تھا کہ مسلمان کسی جگہ بھی
آرام اور سکون کے ساتھ عبادت کر سکے، تو انہوں نے ایک وفد تیار کیا جو حبشہ گیا، جا کے پہلے تحفے تحائف دیے بادشاہ کے قریبی لوگوں کو، پھر بادشاہ تک رسائی حاصل کی، پھر اس کو بتایا کہ ہمارے کچھ لوگ آ گئے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بڑا سمجھدار آدمی تھا، بڑا زیرک تھا، باتوں کو بڑی گہرائی سے سمجھنے والا تھا۔ اس نے کہا میں تمہاری رائے سن کے مسلمانوں کو یہاں سے نکالوں گا نہیں، ان کی بھی بات سنوں گا، اور تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے پہلے۔ ہماری پنچایت میں لوگ اس کے سپورٹر ہو جاتے ہیں جو پہلے آ جائے، کہنے نے او تے آ گیا، تینوں تے صدنا پہ ہے، چونکہ وہ مجھے چودھری مان گیا ہے، پہلے آ گیا، لہذا میں اس کے ساتھ ہوں۔ بھائی تو دیکھ تو لے تصویر کا دوسرا رخ، دوسرے کی بات سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ نجاشی کہنے لگے میں ایسے نہیں بھیج دوں گا، میں بلاؤں گا۔ بلایا، مسلمان آئے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خطیب، جو باتیں نجاشی نے پوچھیں حضرت جعفر طیار نے بڑی جرت کے ساتھ جواب دیا، بلکہ وہی کچھ کہا جو آج کل میلاد پہ ہمارا خطیب نہیں کہتا، ہمارے مبلغین نہیں کہتے کہ بادشاہ ہم تو گلے کاٹتے تھے، ہم تو ایک دوسرے سے لڑتے تھے، بیٹیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ یہ تو مدینے والے محبوب آئے کہ انہوں نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ اصل انسانیت کیا ہے، طرز زندگی کیا ہے، یہ ساری باتیں بیان کی۔ نجاشی بڑا خوش ہوا، مسلمانوں کو بھیج دیا۔ کافروں نے ایک اور چال چلی، ذرا زیادہ غور کرنا کیا کہنے لگا ہوں۔ ملک ان کا ہے، عقیدہ ان کا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر کے ملک میں بلایا، جناب جعفر طیار آئے، دوبارہ بلایا۔ سازش کی کفار نے، کہنے لگے آپ کو پتہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، پتہ ہے آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں مذہبی کارڈ کھیلنا، ایموشنل کرنا، اس کو کہتے ہیں اس طرح کا ماحول بنانا کہ سامنے والا اشتعال میں آئے۔ بلایا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلمانوں کے وفد کو بھی پتہ چل گیا کہ اب نئی چال چلی ہے، اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھیں گے۔ کچھ لوگوں نے حضرت جعفر طیار کو مشورہ دیا کہ ذرا حکمت سے بات کریں۔ فرمانے لگے حکمت کوئی نہیں، عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے۔ فرمایا میں وہی کہوں گا جو محمد عربی نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ڈری ڈری باتیں نہیں، سہمی سہمی باتیں نہیں، کتاب و سنت کی تعلیم طاقتور کر دیتی ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دربار میں پہنچے تو حضرت مولا علی کے بھائی، نبی کریم کے چچا زاد حضرت جعفر طیار، کیا دبدبہ ہے، کیا تنتنا ہے، لباس سادہ ہے، لیکن عقیدے نے وہ مضبوطی پیدا کر دی ہے۔ کہا بتائیے آپ کا جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ تو جب انسان مخلص ہو کے بات کرتا ہے تو اس میں اللہ اثر پیدا کر دیتا ہے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی گہرائی سے بات کرتے ہیں کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ کیا حسن ہے، کیا گفتگو ہے جناب جعفر طیار کی، کیا ولولہ ہے، کیا انداز ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ کا عقیدہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ تو یہ کتاب و سنت کا شعور انسان کو اس طرح کا طاقتور بناتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے اور مدینے والے کے فرمان نے بیان کیا۔ کہا کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو کواری پاک مریم کے بطن اقدس سے بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ بڑے بڑے مذہبی پیشوا بیٹھے تھے جو سارا دن لوگوں کو بتاتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، ایک عجیب سا ماحول بن گیا کہ جو ملک پورے کا عقیدہ یہ تھا، اس میں ایک شخص کی آواز حق گونجی اور یہ رویہ
بولتا کوئی کیسے، سب کا خیال تھا کہ بادشاہ سلامت اس پر تبصرہ کرے، تو بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا میں نے بھی تورات پڑھی ہے، میں نے بھی انجیل کا مطالعہ کیا ہے، میں بھی آسمانی کتب کا جاننے والا ہوں، میں نے بھی صحائف دیکھے ہیں۔ کہنے لگا جو حضرت جعفر طیار نے جناب عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے، نہ وہ اس سے ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کم ہے۔ یہ حق کی فتح ہمارے ہاں نا آج مصلحت کے نام پر، حکمت کے نام پر، دانائی کے نام پر ہم نے ہر چیز کو ختم کر دیا۔ ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں، وہ شعوری پختگی نہیں، وہ مزاج کے اندر ولولہ ہی نہیں، وہ خاص قسم کا جذبہ ہی نہیں، وہ وارفتگی نہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں چیزوں کو۔ میرے عزیز چھوڑ دیں لوگوں سے ڈرنا، طاقتور ہو، ذہنی طور پر مضبوط ہوں۔ یہ مضبوطی کہاں سے آئے گی؟ عبادت مضبوط کرے گی، مصلی مضبوط کرے گا، اللہ کا ذکر مضبوط کرے گا، درود و سلام مضبوط کرے گا، قرآن مجید پڑھو گے مضبوط ہو جاؤ گے، نبی پاک پر درود پڑھتے جاؤ گے تو چاروں جانب اللہ کی رحمتیں برستی جائیں گی، طاقتور ہو جاؤ گے، مضبوط ہو جاؤ گے، فکری توانائی آئے گی۔ میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اگر ہمارے بچے قرآن پڑھنے لگیں تو انہیں والدین کا ادب آ جائے، انہیں ادب آئے گا، انہیں پتہ چلے گا کہ رب نے قرآن مجید میں کہا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ انہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وبالوالدین احسانا۔ انہیں سمجھ آئے گی کہ ایک شخص جہاد پہ جا رہا تھا، جہاد پہ، اور اس نے آن کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیرے ماں باپ بوڑھے نہیں گھر میں؟ حضور وہ بوڑھے ہیں۔ فرمایا جا کے ان کی خدمت کر، تجھے گھر بیٹھے ہی اللہ جہاد کا ثواب دے، جنت ان کے قدموں میں۔ یہ شعور نصیب ہوگا کتاب و سنت پڑھنے سے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میاں بیوی کے جو حقوق کتاب و سنت نے بیان کیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس۔ بڑی کتاب، اب تو سیشن ہونے لگے ہیں، پہلے تو کتابیں لکھی جاتی تھیں نا، اب تو بعض ممالک کے اندر چونکہ بچے زیادہ تر رہتے ہیں موبائل کے ساتھ وابستہ اور اکیلے کمرے میں، تو تنہائی کا شکار ہے، تو کہتے ہیں شادی سے پہلے انہیں کچھ مہینے کا سیشن ہر روز لینا پڑے گا، کچھ انہیں تھوڑی سی ذہنی طور پر تیار کرنا پڑے گا کہ کسی اور کو بھی برداشت کریں۔ بہت ساری شادیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ میں کہا کرتا ہوں 20 کتابیں لکھ لو، لیکن قرآن مجید نے جو شعور دیا ہے نا کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت، 3 باتیں مفسرین نے لکھی ہیں اس لباس پر، 3 باتیں۔ ایک تو فرماتے ہیں کہ گرمی سردی سے لباس بچاتا ہے، اور دوسرا فرماتے ہیں جتنے بھی عیب ہو نا جسم پر لباس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ بندہ جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو، کپڑے نہ پہنے ہو تو وہ حسین لگتا، لباس انسان کو سجا دیتا ہے۔ یہ میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے جسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا۔ یہ شعور کتاب و سنت کے بعد آئے گا، یہ اخلاقی اقدار کتاب و سنت کے بعد لوگوں کی سمجھ میں آئیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مل جل کے رہنے کا کہا ہے، مل جل کے، یعنی اس درجے کی روایت آپ کو دوسری نہیں ملے گی کتب احادیث میں، اس درجے کی روایت دوسری نہیں۔ یعنی اللہ قیامت میں فرمائے گا میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کرنے نہیں آیا، مجھے لباس کی ضرورت تھی تو کپڑے لے کے نہیں آیا، میں نے کھانا کھانا تھا، میں نے پانی پینا تھا، او کما قال، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ بندہ عرض کرے گا مالک تو پہننے سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، تو رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں ایک شخص پیاسا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، یہ سارا شعور آپ کو کتاب و سنت سے ملے گا۔ حضور نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں مانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حقوق کا تعین، آپ دیکھیے نا، ایک بڑی خاص بات میں بڑا سوچتا ہوں اس پر۔ کچھ لوگ نا حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ مشکاۃ شریف میں موجود ہے،
اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور ہم کام کاج کرتے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اس کی برکت سے دیا جاتا ہے. کچھ غریب بہن بھائیوں کی برکت سے بھی انسان کو رزق ملتا ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا سمارٹ ہوں, میں نے تیاری بڑی کی ہے, میں نے پڑھا بڑا ہے, میں نے کمایا بڑا ہے, میں محنت بڑی کرتا ہوں. سنگیوں اس کو یاد رکھ لینا اور سمجھ لینا یہ سارا انسانیت کا منشور, دستور, شعور یہ کتاب و سنت کی برکت سے سمجھ میں آئے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اقرا, پہلے پڑھو, کتاب و سنت کو پڑھو, اس کا مطالعہ کرو, اس کی گہرائی میں اترو, تھوڑا سا وقت دو. آپ کتاب و سنت پڑھیں گے آپ کو شعور آئے گا. ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اس کو یاد رکھنا, جو بندہ قرآن و حدیث پڑھتا ہے اسے جینے کا بھی مزہ آ جاتا ہے اور مرنے کا بھی مزہ آ جاتا ہے. مرنے کا بھی, بولیے, مرنے کا. یہ جب کرونا آیا نا تو مجھے ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا, وہاں زیادہ میڈیکل کے لوگ تھے. بس میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی, سمیٹنے لگا ہوں, توجہ کرنا. تو یہ کرونا کے دنوں میں نا بہت زیادہ خوف پھیلا دیا گیا تھا, لوگ بڑا ڈرتے تھے. یہ کرتا ہے میڈیا کام ہمارا. بڑا خوف تھا, بڑے حالات خراب تھے, لوگ بڑا ڈرتے تھے. تو مجھے کہا گیا کہ یہ سارے میڈیکل کے لوگ ہیں تو آپ تھوڑی سی ان کو نا ذہنی طور پر مضبوطی دیں, یہ بڑے خوف کا شکار ہیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا, میں نے کہا کہ آپ ڈرتے کیوں ہیں اتنا, اللہ مہربان ہے, زندگی موت کا وقت متعین ہے. تو وہ کہنے لگے جی ذرا مجمع زیادہ ہو جائے نا چاروں جانب تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے, تو قبر تو بند ہوتی ہے, تو مجھے قبر سے بڑا خوف آتا ہے. تو میں نے کہا خوف آنے سے کہ آپ قبر سے بچ جائیں گے, جانا تو پڑے گا. کہنے لگے جی بڑا ڈر بڑا آتا ہے, میں کانپتا ہوں تصور کر کے. تو میں نے کہا جو رب ماں کے پیٹ میں سانسیں چلتی رکھتا ہے وہ قبر میں بھی چلتی رکھے گا اگر چاہے گا. تو آپ نے جو سبحان اللہ کہا ہے نا, آپ تو عقیدت مند لوگ ہیں. تو وہ ڈاکٹر تھا, وہ نہیں مانا. کہنے لگا وہ تو اماں سانس لیتی ہے تو بچے کو بھی آکسیجن ملتی ہے. وہ نہیں مانا. کہنے لگا وہ اماں سانس لیتی ہے, آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو اندر ملتی ہے, اس لیے بچہ سانس لیتا ہے, تو قبر میں کیسے آکسیجن آئے گی. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کے ذہن میں بات ڈالتا ہے. تو میں نے پھر فوراً ان سے کہا, اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی, میں نے ان سے کہا کہ وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, وہ زندہ نکلتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے. وہ نہ صرف زندہ ہوتا ہے, سانس لیتا ہے, بلکہ سونا بھی بڑا ہوتا ہے. تو میں نے کہا وہ دیکھو نا وہ کہاں سے سارا معاملہ ہوا. تو مجھے کہنے لگا جی یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا رب نے چاہا نا تو وہاں زندگی دی. اب میں نے کہا سنو میرا دین کیا کہتا ہے, اب سنو دین کیا کہتا ہے. یہ جو مومن کی قبر ہے نا یہ کھڈا نہیں, یہ مومن کی قبر ہے یہ گڑھا نہیں, بلکہ حضور نے فرمایا مومن کی قبر باغ ہے. مومن کی قبر اور معمولی باغ نہیں, جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. باغ اتنا سونا, اتنا پیارا, اتنا حسین باغ ہے قبر کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہوگی. پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا. میں قبر میں گیا تو مرنے کے بعد فرشتے نا میرا کفن ٹٹولنے لگے, بھلا کیا لے کے آیا. پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. میرے عزیز مومن کی قبر جنت کا باغ ہے. یاد رکھنا آپ کتاب و سنت کو پڑھیں, جینے میں بھی مزہ آئے گا اور مرنے میں بھی مزہ آئے گا. یعنی قبر میں جانا ہے تو وہ کوئی اور ہے جو فنا ہو جائیں گے مر کے. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی, پھر صبح دوام زندگی. عرش فرشتے بانگاں ملیاں, عرش فرشتے بانگاں ملیاں, مکے پہ گئے شور, بلے شاہ اسی نہیں ہو مرنا, یہ تے مر گیا ہی کوئی ہور.
نالے وارث شاہ وہ کدو مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، یہ گور پہ آئی کوئی ہور تو آپ کو مرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ زندگی اس منشور کے مطابق گزارو جو کتاب و سنت نے دیا ہے، جیو اس طرح سے کہ جو جینے کا سلیقہ اللہ کے قرآن نے بتایا ہے۔ رمضان شریف قریب آ گیا ہے، ہمارا جمہوری ملک ہے تو پراپوگنڈے بڑے چلتے ہیں۔ جمہوری ملک میں ہر آدمی کو اجازت ہوتی ہے نا بات کرنے کی، سارے بولتے ہیں۔ تب کچھ سالوں سے تراویحوں کے خلاف بھی پراپوگنڈا ہے، تو کرتے ہیں لوگ پراپوگنڈا۔ او خدا کے بندے، تراویح میرے نبی کریم نے پڑھی ہے، جناب عمر نے باقاعدہ پڑھائی ہے، امت کا طریقہ ہے، اس پر اجماع ہے۔ خدا سے ڈرو۔ آپ کو میں تاکید کے ساتھ کہوں گا کہ جس طرح روزے رکھنے کی نیت کرنی ہے نا، تھوڑی تراویح کی بھی نیت کرو۔ جڑے منڈے نہیں نہ بولے مینوں کیوں شک وچ پاتا جے، تھوڑی سی تراویح کی بھی۔ اور ایک ہی حافظ، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے جب کوئی بزرگ یہ کہتا ہے نا کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں افطاری پہ نہیں آ سکتا، میں نا اتھے قرآن مجید شروع کیتا ہے تو میں اتھے ہی سارا سننا ہے، مزہ آ جاتا ہے بات کا۔ یعنی حافظ قرآن کے ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اب ضرورت ہے قرآن کے عاشقوں کی۔ یہ رکے آتے ہیں نا محفلوں میں کہ فلانی نعت سناؤ، اللہ کرے آپ رکا بھیجا کریں کبھی محفل میں کہ سورۃ رحمان سناؤ، قاری صاحب کو رکا آیا ہو کہ سورہ ملک سنائیں، سورہ ابراہیم کی تلاوت، یہ بھی رکے بھیجو یہاں تاکہ آپ کو بہترین تلاوتیں سننے کو ملے۔ بہت زبردست کر کے قرآن مجید پڑھنا ہے رمضان میں، ایک سپارہ ترجمے سے آپ پڑھیں پہلے دن میں، رات کو پھر اس کو سنیں۔ آپ ترجمے سے دن میں پڑھ کے رات کو سنیں گے تو آپ کو ذائقہ ہوگا کہ یہ کیا تلاوت ہو رہی ہے، اور ایک ہی جگہ پورا قرآن مجید سنیں۔ رمضان کا مہینہ کم خاری کا مہینہ ہے، اپنے خرچے کم کرنے ہیں، غریبوں کا دھیان ذرا زیادہ کر، اور افطاریاں سیاسی نہیں کرنی، پارٹیاں پکی کرنے کو افطاریاں نہیں کرنی، ووٹ پکے کرنے کو افطاریاں نہیں کرنی، بلکہ غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، اور تھوڑا پردے میں ڈال کے پتہ نہ چلے ان کو کون ہماری خدمت کر رہا ہے، غرباء کا دھیان رکھنا ہے۔ کپڑے شپڑے بھی شعبان میں ہی سلوا لیں، رمضان کا مہینہ بازاروں میں نہیں پھرنا، اللہ اللہ کرنی، کوشش کرنی ہے قرآن مجید سے اور عبادت سے جڑیں، اس سے پہلے سارے انتظامات کر لیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے، جو بالکل آغاز میں ہی دائرہ اسلام میں حاضر ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے بالکل شروع میں فیض یاب ہوئے، ان کا ذکر فرمایا والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے سبقت لے ہی گئے، اولئک المقربون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرب والے، یہ قریب کے لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، وہ لوگ بڑے خوش نصیب خوش بخت قرار پائے جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم سے فیض پایا، اور پھر آسمان ہدایت کے ستارے بن کے چمکے۔ اگرچہ تمام صحابہ کی عظمتیں، تمام کی بلندیاں اور تمام کی رفتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کسی ایک صحابی کا بھی مرتبہ و کمال بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن خلفائے راشدین جن کو چار یار کے نام سے بھی امت میں یاد کیا جاتا ہے، ان کی فضیلتوں اور عظمتوں کا کیا کہنا۔ ہم نے اپنے زمانے میں بڑے لوگوں کے پروٹوکول دیکھے ہیں، لوگوں کا شاہانہ اٹھنا بیٹھنا اور رہنا سہنا دیکھا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو حکومت کی باغ دور سنبھالتے ہیں، ان کے تو حالات ہی بڑے انفرادی ہو جاتے ہیں۔ ان کے عوام جن ملکوں میں ایسے حکمران ہوتے ہیں، وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے ٹھاٹ باٹ والے بادشاہ سے ہم کبھی ملاقات بھی کریں گے۔ تصور بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا عام آدمی کہ میں جاؤں اور جا کے وزیر اعظم صاحب سے یا صدر صاحب سے یا کسی وفاقی وزیر سے بھی میں ملاقات کر سکوں۔ ہمارے ہاں اس کو
عام آدمی بالکل محال سمجھتا ہے، بلکہ جس شعبے کا کوئی وزیر ہوتا ہے اس سے متعلقہ بھی اگر کسی شخص کو کوئی کام پڑ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہاں تک اس کی رسائی ہو سکے۔ ہمارے ہاں تو خیر یہ بڑا جان جوکھوں میں ڈالنے والا کام ہے، لیکن اس وقت کو آپ سوچئے جب کیسر و کسریٰ حکمران تھے اور عجیب ان کی حکومتیں تھیں کہ جن میں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، لوگ بکتے تھے، بوڑھے ماں باپ کو جا کر کے لوگ بیچ آتے تھے، اور پھر مطلق العنان سمجھنے والے اپنے آپ کو وہ حکمران، کسی کی جرت کیا ہے ان کے محل تک رسائی پا سکے، ان سے بات کر سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مدینہ منورہ کی وہ ریاست وجود میں آئی جہاں سے پوری دنیا پہ رحمت کا سایہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ریاست کی تشکیل کے بعد لوگوں نے ایک عجیب اور بالکل انفرادی اور بالکل الگ تھلگ اور خوبصورت نظارہ دیکھا۔ اب لوگ چاہتے تھے کہ اس کا تسلسل ہو، یہ جو حضور نے کرم نوازی فرما کے اتنا خوبصورت نظام بنا دیا ہے کہ کسی کو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں تو ایک شخص آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ تشریف فرما تھے اور ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ان کے دل کی دھڑکنیں بھی ادب کے ساتھ آواز دے رہی تھیں۔ اس ماحول میں وہ شخص آیا اور صحابہ کے وہ ادب والے لہجے اور وہ سکون، اطمینان اور قرار والا ماحول اس نے دیکھا تو وہ کانپنے لگا۔ اچانک انسان کسی بڑے آدمی کے سامنے حاضر ہو جائے، وہ کانپنے لگا اور اس کے جسم پر راشا طاری ہو گیا۔ تو کریم فرمانے لگے کیا ہوا؟ تو عرض گزار ہوا کہ میں مدینے کی سلطنت کے امیر کے پاس آیا ہوں، بہت غریب آدمی ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے بادشاہوں سے ملنے کے۔ بات کہاں کی تھی، کہاں چلی گئی؟ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور فرمانے لگے نہیں بھائی، تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی۔ تو بھائی حکومت کو، ریاست کو، سلطنت کو وہ تصور دینا کہ جس میں کسی شخص کو کوئی مشکل محسوس نہ ہو، عام آدمی یہ سمجھے کہ میری رسائی بڑی آسان ہو گئی اور میرے لیے یہ معاملہ بڑا قریب ہو گیا۔ خلفائے راشدین نے اس خوبصورتی سے اس نظم کو چلایا ہے، اس حسن کے ساتھ اس کو لے کے آگے بڑھے۔ انصاف لوگوں کو لوگوں کی دہلیز پہ ملتا، بادشاہ سلامت جن کو لوگ بادشاہ سلامت اپنے دور میں سمجھتے تھے، پھر وہی سلطنت وہ روپ اختیار کر گئی کہ پانچوں وقت خلیفۃ المسلمین مسجد میں حاضر ہے، نماز کے بعد اپنی بات ان سے کی جاتی ہے، وہ بات سنتے ہیں ان کے ساتھ۔ ذرا اس کو سوچئے تو صحیح کہ آپ جائیں، چلے کسی شہر میں بھی دارالحکومت ہو لیکن آپ پہنچ جائیں، آپ کو اجازت نہیں ہے جی، یہ تو وہ آدمی کام کرے گا جو سامنے بیٹھے گا، آپ لوگ چھوڑ دیں اسٹیج والے نہ موبائل چلائیں، اللہ جزا دے۔ آپ تو بات سنیں نا بھیا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ ساری قوم کو صحافی تو نہیں نہ بنانا کہ سارے موبائل ہی چلائیں، باقی بھی کئی کام کرنے والے وہ بھی کرنے۔ آپ غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی آپ اس تصور کو سوچئے کہ آپ چلے گئے دارالحکومت میں اور آپ نے وہاں کی جامع مسجد میں صرف نماز پڑھنی ہے اور نماز پر آپ کی امیر سے ملاقات ہو جائے گی۔ ایک ایسا آسان کام ہے، کسی بھی قوم کے لیے یہ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ آپ جا کے وہاں نماز ادا کریں گے، ملاقات ہو جائے گی۔ اور اس طرح کی بھی کیفیات ہوئی کہ شاہ روم نے ایک شخص کو بھیجا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ نور میں، اس نے آ کر کے پوچھا تمہارا امیر کہاں ہے؟ تو کہا مسجد میں ہوں گے۔ کہا نہیں ان کا محل، کہا ہمارے امیر کا محل نہیں ہوتا۔ آج کے مسلمانوں کے آپ محلات دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ رنگ کیا ہے، اور
لوگ کس رستے پہ چل پڑے. کہا مسجد میں ملاقات ہو جائے گی. وہ مسجد میں گئے تو جان کر کے پوچھا مجھے امیر سے ملنا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ یہیں تھے, یہ باہر نکلے ہوں گے. تو کہتے میں باہر نکلا تو ایک اور صاحب سے پوچھا تو کہنے لگے باغ میں تشریف لے جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. دیکھیں نا آج کل ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ ایک صوبائی ممبر بھی سڑک پہ چڑھ جائے تو رستہ نہیں ملتا. کہتے ہیں فلاں صاحب جا رہے, رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ, کیا ہونے لگا ہے؟ کہتے ہیں پروٹوکول جا رہا ہے. اچھا بھئی آپ پہلے گزر جائیں, چونکہ آپ خادم جو ہوئے قوم کے, خادموں کو پہلے ہی گزرنا چاہیے. جو مخدوم ہیں وہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں بیچارے پیچھے پیچھے لائنوں. تو امیر المومنین باغ میں, اور باغ میں بھی ایک درخت کے سائے میں مٹی کی اینٹ کا سرانہ بنائے جناب عمر آرام فرمائے. تو وہ شخص کہتے ہیں جناب عمر کو وہاں لیٹے ہوئے دیکھا تو میں تڑپ گیا. میں نے کہا انصاف کر کے سوئے ہو نا, تو یہاں بھی ٹھنڈی نیند سو رہے ہو, آرام کی نیند سو رہے ہو. خلفائے راشدین کے بارے میں اپنے تصور کو سمجھیے. یہ وہ عظیم المرتبت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو یکساں ڈھالا ہے, اپنے اندر انقلاب برپا کیا ہے. ان کی جو فضیلتیں ہیں, ان کے جو فضائل ہیں, کمالات ہیں, وہ وراء الورا ہیں. لیکن اس کمال کو بھی تو ذرا دیکھیے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ تو رئیس اعظم ہیں, مالدار ہیں, بہت بڑے تاجر ہیں, لیکن وہی جناب صدیق اکبر امیر المومنین بنے. یہاں اسی وقت گارڈ آ جاتے ہیں, اسی وقت جناب ان کے لیے اسپیشل سیکیورٹی آ جاتی ہے, اسی وقت جیسے ہی حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے ختم تو ساتھ ہی وہ ساری سہولیات شروع ہو جاتی ہیں جو جناب بہت بڑے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہوتی. اور اس کے باوجود وہ جمہوری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہوتے ہیں. یہاں حال یہ ہے, اتنے بڑے مالدار ہیں جناب صدیق اکبر, لیکن خلیفہ بنے تو سر کے اوپر ٹوکرا رکھا, بازار کی طرف جا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا میں نے منڈی میں نہیں جانا, کاروبار نہیں کرنا, بچوں کا پیٹ نہیں پالنا, ان کے لیے میں نے کچھ کمانا نہیں. جناب کیا مطلب, آپ امیر المومنین ہیں. فرمایا وہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ مجھے کاروبار بھی تو کرنا ہے. اب صحابہ نے مجلس مشاورت قائم کی. میری طرف دیکھنا میرے موبائل والے بھائیوں. اب مجلس مشاورت قائم ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا مال خزانہ میں سے وظیفہ مقرر کرتے ہیں, آپ مہربانی فرمائیں. یہ سادگی, یہ رویہ, یہ انداز. عصر کے بعد امیر المومنین نکلا کرتے تھے اور کچھ یتیم بچیاں تھیں, ان کی بکریوں کا دودھ انہیں دھو کے دے کے آیا کرتے تھے. امیر المومنین خدمت کرتے, مسجد میں نظر آتے, لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے, اور کبھی کبھی ان کی آنکھیں آنسو برسانے لگتی تو قریب بیٹھے لوگ ان سے پوچھتے جناب کیا ہوا؟ فرمانے لگے بس اسی طرح ایک دن حضور تشریف لے گئے تھے ایک رستے میں, اور پھر محبوب واپس آ گئے تھے, مجھے یاد آ گیا ہے تو اس یاد نے مجھے رلا دیا ہے. اس امت کے سب سے پہلے صوفی کا نام بھی جناب صدیق اکبر ہی ہے. وہ معرفت کی خاص بات, آپ سمجھیے اس بات کو, وہ حقیقت پسندی کے جملے, وہ کیف, وہ سرور, وہ لذت. پتہ کیا ہے, ماحول میں نا بڑی ساری خشکی اور تلخی سی آ گئی ہے. صوفیاء کی جو محافل ہوتی تھی ان میں بڑی رونق ہوتی تھی, تازہ دم لوگ ہوتے تھے, عقائد کے پختہ, فکری توانائیوں کے ساتھ چمکتے دمکتے چہرے, اور تازگی آتی تھی محافل اور مجالس میں حاضر ہو کر. یہ ذرا ایک مجلس دیکھیے برپا ہے صحابہ کی, اس طرح مجلس برپا ہے کہ حضرت صدیق اکبر علیل ہیں, امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے, اور کچھ صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے. یہ ذرا انداز گفتگو دیکھیے. تو ایک صحابی عرض کرنے لگے حضور کسی طبیب کو بھی دکھانا تھا, آپ کی صحت ٹھیک نہیں. آج کل ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹر کو دکھایا ہے, پھر لوگ فوراً پوچھتے ہیں کیا کہا ڈاکٹر نے. چلے خیر آپ ایسے نہیں ہوں گے, ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ پوچھنے کے فوراً بعد پھر اپنا تجربہ بھی بتاتے ہیں, کہتے ہیں میں فلانی دوائی کھا دی تھی,
اور کچھ دیسی نسخہ بنا کے بھی لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تھوڑا سا کھائیں بھی میرے سامنے۔ او اللہ کے بندے، تو لے آیا ہے، تو اعتبار کر، کھایا جائے گا، ذرا انتظار کر، لیکن یہ کہ آپ کھائیں بھی۔ حالانکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر تو نہیں، کوئی اور مرض تو نہیں، اس کی روشنی میں وہ نسخہ تجویز کرتا ہے۔ لیکن جو صاحب بنا کے لے آئے ہیں نا، انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، وہ کہتے ہیں بابا میں لے آیا ہوں، آپ کھا لیجئے۔ تو ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو پھر ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ تو یہ عام سوالات ہوتے ہیں، لیکن یہ معرفت والے لوگوں کی محفل ہے نا، یہ اللہ کے بندوں کی مجلس ہے نا۔ حضرت صدیق اکبر امیر المومنین علیل ہے، لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستوں غور کیجئے گا، پوچھا حضرت طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ رہا ہے، طبیب دیکھتا رہتا ہے۔ کہا حضرت طبیب نے کیا کہا ہے؟ فرمانے لگے طبیب نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر دیا کرتا ہوں۔ تو اب جو جاننے والے تھے ان کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کیا انداز گفتگو ہے، آپ کس اونچے مقام پر بیٹھ کر گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو وہ سادگی، وہ معرفت الہی، وہ خدمت خلق، وہ مزاج اس دنیا کو خلفائے راشدین نے دیا۔ پھر باری حضرت عمر کی آئی۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ خود حضرت عمر فرماتے ہیں میرا اور جناب صدیق اکبر کا مقابلہ رہا عمر بھر نیکیوں میں آگے گزرنے کا، خود فرماتے ہیں۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر وصال فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنی جگہ پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعین فرمایا۔ یعنی بظاہر جس آدمی سے مقابلہ رہا، لوگ کہتے ہیں نا میرٹ کیا ہے، میرٹ، یہ سمجھو میرٹ کس کو کہتے ہیں، معیار کیا ہے۔ حضرت عمر کو اپنی جگہ پہ منتخب کیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے جناب فاروق اعظم کا انتخاب کس لیے فرمایا؟ فرمایا اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، رب جب پوچھے گا نا پیچھے امت کی ذمہ داری کس کی لگا کے آئے ہو، تو عرض کروں گا جو امت میں سب سے بہتر تھا اس کی ڈیوٹی لگا کے آیا۔ اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کر دیا۔ میں اکثر دوستوں سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے نا سارے فتنے ختم کر کے جناب عمر کو دیے تھے۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف سب کام انہوں نے سمیٹ کر حضرت عمر کو خلافت دی۔ پہ جناب عمر کے لیے بڑا آسان، حضرت عمر نے جو جاندار خلافت کی ہے اس کے پس منظر میں بھی جناب صدیق اکبر کی محنت کار فرما۔ اور پھر بڑی سادگی، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، یہ جو لوگ بالکل سادے ہوتے ہیں نا، یہ بے نیاز سی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی جو نوجوان 4-5 ہزار روپیہ دے کے بال سیدھے کروا کے آتا ہے نا کسی سے، اور گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھتا ہے کسی حجام کے پاس اور بال سیدھے کرائے اور بڑے اس نے کھڑے کر دیے کچھ لگا کر کے، اور کپڑے بھی بڑے اس نے رنگ برنگے پہنے ہیں، وہ بیچارہ پریشان بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اننے میں پیسے لاتے نے دنیا ویندی نہیں پئی میرے یہاں۔ اس کا خیال ہوتا ہے ٹھہر جائیں سارے اور پہلے مجھے دیکھیں، انوکھا جو بن کے آیا ہے۔ لیکن جو بیچارہ چارہ کاٹ کے بھینسوں کو دیکھ کے آیا اسے پریشانی کوئی نہیں، بلکہ اس نے بچنا ہے فوٹو سے، کہیں پیچھے بیٹھنا ہے۔ سادے لوگ جو ہوتے ہیں نا اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی، ان کو غرض نہیں ہوتی چیزوں سے۔ وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ کچھ لوگ ہٹتے ہیں، بچتے ہیں۔ کیسا انداز ہے کہ امیر المومنین آپ 24 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے حضرت عمر کے پاس۔ وہ جوانوں یہ سنو تو صحیح، دھرتی نے اس طرح کے رنگ بھی دیکھے، اتنا بڑا آدمی اور جس کے نام سے دشمن کانپتا ہے، شیطان تک رستہ بدل جاتے ہیں، وہ فاروق اعظم۔ حال یہ ہے کہ صحابہ مسجد نبوی شریف میں اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے کہنے لگے امیر المومنین سے عرض کرنا ہے کہ حضرت مہربانی کریں کرتا تو نیا لے لے، اب تو پیوند لگنے کی جگہ بھی نہیں رہی۔ پیوند کا بھی پتہ ہے کہ نہیں، کپڑا پھٹ جاتا تھا نا تو اس کو رفو کرا لیتے تھے، پیوند لگ جاتا تھا۔ وہ ہماری دادیاں، مائیں اور نانیاں تو اس طرح کرتی تھیں کہ وہ پھٹ گیا تو پھول سا بن جاتا تھا،
ایک ہی ہویا کہ ڈیزائن دا ڈیزائن بن گیا ہے تے تروپے دے تروپے لگ گئے. تو یہ کام ہوتا تھا کئی جگہ, کئی لوگوں نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوتے تھے. خیر اب نہیں ہم دیکھتے, اب تو غریب تر لوگوں میں بھی ہم یہ رواج نہیں دیکھتے, اب تو ختم ہو گیا. لیکن پیوند لگے کپڑے ابھی کچھ سال پہلے تک ملتے تھے. تو حضرت عمر کے لباس مبارک کو اتنے پیوند ہیں کہ مزید اب پیوند بھی نہیں لگ سکتا. تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ جناب عمر سے کہنا کرتا ہے نیا لے لے. اسلام میں 100% جائز ہے, اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے, لیکن اتنی سادگی کیوں اختیار کر لی ہے؟ اور پھر یہ کہ 25,000 ہزار دینار 50,000 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملتے ہیں اور جناب عمر کے حصے میں بھی آتے ہیں, پر وہ سارے بانٹ کے روانہ ہو جاتے ہیں. تو ان سے کہنا ہے کہ ایک کرتا ہی نیا لے لیں. تو ایک صحابی بولے, کہنے لگے بات بھی ٹھیک ہے, کہنا بھی چاہیے, پر اس شعر کا نام بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا. ہاں بات بتائیں نا, کون جناب عمر سے کہے گا کرتا خریدنے کا؟ تو ایک صحابی بولے, یہ دیکھو ان کا اعتماد کیسا تھا. آج کچھ بدنیت لوگ کیا انداز اختیار کرتے ہیں اور ان کا انداز کیسا تھا. ایک صحابی بولے اور کہنے لگے, میں ایک ہستی کو جانتا ہوں جن کی بات حضرت عمر کبھی نہیں ٹالتے. کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں صحابہ کے اجماع تھا کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے, ایک دوسرے کی بات ٹال نہیں سکتے. کہاں سے لائے ہو تم وہ چیزیں اٹھا کر کے؟ کیوں بانٹتے ہو امت کو؟ دھرتی میں اگر کوئی کسی کی عزت کر کے دکھا سکتا ہے تو صحابہ نے تو ایک دوسرے کی کر کے دکھائی ہے. یہی تو معیار ہے ہمارے لیے جینے کا, سمجھنے کا اور اپنے لیے فیوز و برکات لینے کا. بھائیو یاد رکھنا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی کہیں گے تو وہ کرتا لے لیں گے. حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا گیا, فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے, بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں اور عمر کا وہی پرانا کرتا سارا کچھ بانٹ دیتے ہیں, کرتا نیا لینے میں کیا حرج ہے؟ کہنا بھی چاہیے, بات بھی ٹھیک ہے, اور یہ بھی ٹھیک ہے میں کہوں گا تو وہ مان جائیں گے, پر میں نے کہنا کوئی نہیں. کہا جناب کیوں؟ فرمانے لگے میں مزاج جانتا ہوں. اس منصب کے بارے میں مولا علی اس کی نزاکتوں سے آگاہ ہے. کہنے لگے میں امیر المومنین سے نہیں کہوں گا, ہاں سیدہ عائشہ صدیقہ سے عرض کرو, وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے. سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے صحابہ, پیغام دیا جناب عمر دوڑے ہوئے آئے. کچھ جگہوں پہ نہ آنا چاہیے, بس کچھ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی, لیکن کچھ جگہوں پہ چلے جانا چاہیے. کچھ لوگوں کی بات مان لینی چاہیے, اس میں برکت ہوتی ہے, فائدہ ہوتا ہے. ہر جگہ دلیل نہیں, ہر جگہ ابحاث نہیں. حضرت عمر فوراً حاضر, اماں جی حکم ہو. کہ امیر المومنین صحابہ کا خیال ہے کہ بڑے بڑے لوگ ملنے آتے ہیں اور نیا کرتا پہننے میں دین منع بھی نہیں کرتا, تو اگر آپ ایک کرتا نیا خرید لیں تو حرج کیا ہے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے آپ حکم کریں گی تو شام سے پہلے آ جائے گا, لیکن ایک بات عرض کر لوں. کہا کہیے. تو امیر المومنین فرمانے لگے کہ جس حال میں ہوں نا, میں حضور کے سامنے بھی اسی طرح تھا. میری یہی کیفیت تھی جب جناب صدیق اکبر مجھ سے بلا کے مشورہ کرتے تھے. ہمیں اسی حال میں حضور نے چھوڑا ہے, ہم چاہتے ہم اسی حال میں رہیں جو رنگ ہمارا حضور کے زمانہ نور میں تھا. بس پھر ذرا رونے کی آواز ہی آئی سیدہ عائشہ کی, اور کہا آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ہی درست ہے, اسی سادگی سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے مزاج کے اندر فیصلوں کی جرت تھی, اٹل بات کرنا, اصول پسندی پہ قائم ہونا, اور ہمیشہ احقاق حق کے لیے کھڑا رہنا, اور اسلامی سرحدوں اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ رہنا, اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت مالدار تھے نا, ان کی سخاوت سے تو زمانہ آگاہ ہے, لیکن جب وہ امیر المومنین بنے ہیں تو 17 پیوند ان کے کپڑوں پہ بھی نظر آتے. اپنی مقدس زندگی کو سادگی سے گزارا, عاجزی سے گزارا. میں کیسے عرض کروں کہ مسائل میں جکڑی ہوئی قوم ان لوگوں سے جب کام کہتی ہے جن کو وہ
ٹیکس بھی دیتی ہے، جو ان کی ٹیکس سے تنخواہ بھی پاتے ہیں، تو ڈر ڈر کے سہم سہم کے بیچاروں کو بات کرنی پڑتی ہے، لوگ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ مجھے ایک آفس میں جانے کا ایک دفعہ اتفاق ہوا، کچھ کاغذات مجھے جمع کرانے تھے، تو وہ میں نے ان کے سامنے رکھے، تو انہوں نے ان کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا کہ اس میں تو فلاں کاغذ کم ہے، تو آپ کو دوبارہ اپنی یونین کونسل میں جانا پڑے گا اور یہ کاغذ بنوانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں لوٹتا ہوں اور میں وہ بنوا کر کے لے آتا ہوں۔ تو مجھے وہ شخصیت کہنے لگی کہ آپ فلاں ہیں، میں کچھ پہچان رہا ہوں۔ میں نے کہا ہاں، میں نام تو میرا وہی ہے۔ کہ اچھا آپ ہیں، تو آپ بیٹھیے۔ پھر انہوں نے کمپیوٹر میں سے ایک کاغذ نکالا اور 2 جگہ مجھ سے سائن کرائے اور کہا آپ جائیے، آپ کا کام ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ ناراض مت ہوئیے گا، آپ نے میرے لیے خیر کا کام کیا ہے، پر میں کوئی اتنا خوش نہیں ہوا۔ میں ایک چھوٹی سی سواری رکھتا ہوں، ڈرائیور میرے پاس ہے، میں چلا بھی جاتا اور میں شہر میں لوٹتا تو مجھے امید تھی کہ وہاں موجود لوگ بھی فوراً جو میں کہتا وہ کر دیتے۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ اسی سیٹ پر بیٹھ کر بہت سارے لوگوں کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی عادت نہیں ہو گئی کہ کل آنا، یہ کوئی مزاج نہیں ہمارا بن گیا کہ پرسوں آنا۔ یہ کوئی افسر شاہی میں کوئی عجیب سا رنگ ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا، کر لیں گے، دیکھی جائے گی۔ ان رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت۔ او بھائی، آپ کا سب سے اچھا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کریں۔ آپ جس منصب پر فائز ہیں، لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کے لیے آسانی کریں۔ یہی ہمیں خلفائے راشدین نے سکھایا، یہی ان ہستیوں کا ہمارے لیے سبق ہے کہ ان تک رسائی آسان۔ پھر مولا علی شیر خدا کا زمانہ مبارک آیا، مال خزانہ میں سے سارا کچھ بانٹ کے نا حضرت علی، سارا کچھ، تو پھر اس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے اس کمرے میں، اور کہتے تھے اے زمین، اے در و دیوار، گواہ ہو جاؤ میں نے حقداروں تک پہنچا دیا ہے، جن کا حق تھا میں نے ان تک پہنچا دیا، میں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی، میں فارغ ہوا ان ذمہ داریوں سے۔ اور کوفے کی جامع مسجد وہ نظارہ بھی کبھی نہیں بھولے گی کہ جب امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ لیے جامع مسجد کے پاس کھڑے تھے اور فرماتے تھے میری کو زرہ خرید لو، میری کو زرہ خرید لو، تو ایک شخص نے آن کر کے کہا حضور یہ کیا آپ آواز لگا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری زرہ خرید لو، اگر میرے پاس نیا تہمد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے بیچتا نہ، زیادہ پرانا ہو گیا، پیوند لگنے کی جگہ نہیں۔ یہ سادگی، یہ حسن، یہ کمال، یہ اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا رشتہ، خلفائے راشدین نے اس دھرتی کو اصول پسندی سے بھرا، معاملہ فہمی سے بھرا، تدبر سے بھرا۔ ان کے فیصلے دیکھیں آپ حیران ہو جائیں، ان کی زندگیوں کا نکھار دیکھیں آپ۔ میں کیسے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ جس قوم کو سر نیاد جھکا کر حضور کے صحابہ سے فیض پانا چاہیے تھا، وہ ان پر بحث کرتے ہیں۔ لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ جو نام وضو کر کے لینے چاہیے تم اس تعلق سے رائے کا اظہار کرتے ہو۔ یہ حسین لوگ، یہ پاکیزہ لوگ، یہ خوبصورت جماعت جس نے اپنے وجود اور اپنے کردار سے اور اپنے افکار سے پوری امت کو خیر سے بھر دیا۔ بہت زیادہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنی، بس میں سمیٹنے لگا ہوں۔ جوانوں، ایک شکوہ بھی ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید لوگوں کے پاس وقت کم ہے، لیکن اب جب سے لوگوں کو موبائل کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتا ہوں نا، تو میری وہ سوچ بدل گئی ہے کہ ہمارے پاس تو بہت ٹائم ہے، بہت سارا ٹائم۔ مطلب ان کی بھی لوگ تصویریں دیکھ لیتے ہیں اور ان کی بھی پوسٹ پڑھ لیتے ہیں جن کی بالکل نہیں پڑھنی چاہیے، اور ان کی بھی بات کرتے ہیں جن کی بات کرنے سے مراد صرف ان کو اہمیت دینا ہے، ورنہ وہ بیچارے اس قابل ہی نہیں کہ ان کی بات کی جائے۔ بھائی، چاہیے یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس وقت تھا تو ہم خلفائے راشدین کو پڑھتے، ہم حضور کے صحابہ کو پڑھتے۔ چلیں، جو کوتاہی ہم سے ہوئی ہے ہم بھی مانتے، ہم نے آپ کو نہیں بتایا کہ حضرت عمار ابن یاسر کیا ہے، ہم نہیں بتا سکے کہ حضرت زبیر بن عوام کی شان کیا ہے،
ہم نہیں بتا سکے قوم کو کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی عظمت اور فضائل کیا ہیں. ہم نہیں بتا سکے آپ کو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے میرے نبی کریم کتنی محبت فرماتے. حضرت ابی بن کعب کا درجہ کیا ہے، کیا جلالت تھی، کیا شان تھی، کیا دبدبا تھا جناب خالد بن ولید کا. کاش ہم اپنی قوم کو سنا پاتے کہ کس قدر بڑی عظمتوں کے مالک تھے حضرت سلمان فارسی. حضرت مقداد کی شان کیا تھی ہم تذکرہ نہیں نہ کر سکے. ہم نے اس طرح اپنی قوم کو وہ ساری چیزوں سے آگاہ نہیں کیا. یہ کس بصیرت کے لوگ تھے، یہ کس کمال کے لوگ تھے، کیا انہوں نے شانیں پائی تھیں، کیا سوسائٹی کو انہوں نے اپنے کردار سے نوازا ہے، کس طرح ماحول میں ان کے آنے سے حسن پیدا ہوا ہے، خوبصورتی آئی ہے. دوستو یاد رکھنا، آج بھی جو لوگ چمکیں گے اور جن کی عظمتیں بڑھیں گی وہ حضور کے غلاموں کے غلام بن کے چمکیں گے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے. جوانوں ایک ایک باب کھولا کریں، پڑھا کریں، غور تو کیا کریں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کیا تھے. ذرا کبھی کھول کے دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کی عظمتیں کیسی ہیں. پڑھے نا جناب عبداللہ ابن عمر کو، حضور کہ وہ غلام جن کو محبوب نے فرمایا یہ نیک آدمی ہے. حج کے سب سے زیادہ مسائل حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے. اتنا بڑا آدمی، اتنا صالح آدمی، اتنا عالم آدمی، لیکن کیا کریں. نہ ہمارے ہاں یہ جمعوں کے عنوانات بنتے ہیں، نہ ان کے نام پر ہم محافل کا انعقاد کرتے ہیں، نہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ریسرچ کرنے والے لوگوں کو اس طرف لگائیں. یہ بڑے خوبصورت اور عظیم لوگ ہیں. حضور نے ایسی جماعت تیار کی ہے جس طرح میرے نبی کی مثل کوئی نہیں، اس طرح نہ حضور کے صحابہ کی کوئی مثل ہے، نہ اولاد رسول کی کوئی مثل. ان کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. یہ غیر معمولی لوگ تھے، یہ کمال لوگ، انفرادیت اللہ نے دی تھی. جس کو پڑھتے جائیں گے آپ کے دل کے دریچے کھلتے جائیں گے، ذہن وسعت پاتا جائے، آپ محسوس کریں گے اندر نور داخل ہو رہا ہے. ان لوگوں کی باتوں میں کبھی نہ آنا جو بیچارے صرف اپنی تقریریں چمکانے کے لیے اور صرف یہ کہ چند جملوں کا سہارا لے کر کچھ منطقی اور فلسفی باتیں بیان کر کے معاذ اللہ ان لوگوں کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں. بڑے کمزور لوگ ہیں. ان بیچاروں کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قابل توجہ ہو. یہ لوگ ہی بہت بڑے ہیں، ان کی بات ہی بہت بڑی ہے، ان کا کردار ہی بہت بڑا ہے. بس جڑے رہنا، جڑے رہو گے تو بچے رہو گے. حضور کے صحابہ اور نبی پاک کی اولاد کے ساتھ جمے رہیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہمیشہ طبیعت تازہ ہے، عقیدہ مضبوط ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسنین الکریمین و یا جد الغوث الثقلین. معزز و محتشم مہمانان گرامی قدر اور حاضرین عزیز وقار، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم صوفی باصفا فنا فی المرشد حضرت صوفی محمد انور قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس پاک کی اس مجلس میں شریک ہیں. عرس کی مجلس اور پھر یہ جگہ قبرستان جو ہے یہ بڑی اہم ہے. دو خاص جہتیں اس کی ہو گئیں آج کی مجلس کی. ایک جہاں مجلس منعقد ہے اور دوسری کس کی مجلس ہے. توجہ سے چند باتیں آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. سور اور لڑائی جھگڑا
اللہ کی توفیق سے میں ان دونوں سے محروم ہوں، نہ جھگڑا کرواتا ہوں نہ سر لگاتا ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ سر کی ضرور ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ولی کی مجلس میں آنا، اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی چیز ہے۔ آج کل جو کہ نعرے ہیں کہ بابے دے کاری کچھ نہیں سکتے، بابے کو کی لڑ جانے ہو۔ میں سٹیج رسول پہ بیٹھ کے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ طاہر صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہیں، میرے بھائی ہیں، اور خوبصورت بات یہ ہے انہوں نے مجھے خود کہا جی آپ نے اصول پہ بات کرنی ہے کرامتوں کے حوالے سے، اور یہ وہ ایسا نہیں کہ محسوس ہو کہ پتہ نہیں صوفی صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ تقریباً 2 سال پہلے میری حاضری ہوئی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے، اور اویس نذیر نعت پڑھ رہا تھا کہ مجھ سے پہلے میرا دل مدینے چلا گیا۔ کیسے ہو؟ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ تو یہ نعت انہوں نے پڑھی تھی، اور دل میں یہ بات تھی کہ واقعی ایسا ہو کہ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ تو میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، خوش کرنے کے لیے کسی کو نہیں کہہ رہا، لیکن مالک کریم نے مہربانی فرمائی، وہ لمحات ایسے میسر آ گئے جو دل کی کیفیات تھی اللہ نے وہ سن لی، اور رات کو 12:30 کا ٹائم ہوگا، مجھے ایک فون آیا، میں سو رہا تھا، میرا ایک عزیز ہے، تو وہ کہنے لگا جی تسی عمرہ کیتا ہے؟ میں یار حالے بھی نہیں کیتا، پاسپورٹ بنایا ہے؟ پاسپورٹ بھی بنایا، بادشاہ پاسپورٹ دے بنوا کے رکھنا سی، میں کہا یار جدوں حالات بننے گے پھر بنوا لیں گے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ سو آپ تیاری کریں نہیں، 7:30 تک آپ کے پاس بندہ آ جائے گا، آپ اپنے پاسپورٹ بنوانے جانا ہے، اور پھر پاسپورٹ بن جائے تو وہ آپ نے مجھے اس کی کاپی جو ہے وہ سینڈ کر دینی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ اندازہ کریں کہ پاسپورٹ کے لیے جانا، ٹریول کرنا جو تھا وہ بھی سرکار نے مجھے اپنے پلے سے نہیں کرنے دیا۔ پاسپورٹ بن گیا، سینڈ کر دیا، اور مزے کی بات یہ ہے اس نے خود ہی وہ سیٹ شیٹ کروائی، سارا کچھ ہوا۔ ساتھ میں یہ ہوا کہ کچھ پیسے اس نے مجھے بھیجے کہ جی یہ آپ نے ساتھ لے کے جانے، اور جو آپ کا دل کرے ادھر وہ آپ نے کوئی خریداری بھی کرنی ہے۔ تو یہ سچی بات ہے، جب سرکار چاہیں تو وہ نہ پیسوں کو دیکھتے ہیں نہ حالات کو دیکھتے ہیں، وہ محبوب کی مرضی سے کام بنتے ہیں، اور محبوب کی مجلس میں کام بنتے ہیں، محبوب کی نگاہ سے کام بنتے ہیں۔ تو میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہاں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج سے 3 سال پہلے یہی مجلس تھی، یہی تاریخ تھی، یہی جگہ تھی، اور یہ نعت سنی کہ مجھ سے پہلے میرا دل مدینے جا رہا ہے۔ تو مدینے والے نے کرم نوازی فرما دی، کوئی سوچا نہیں تھا، کوئی پروگرام نہیں تھا ابھی، ہاں گھر میں بات ہوتی تھی کہ بس اب آپ کے لیے وہ کرتے ہیں تاکہ آپ جائیں، رونے دھونے کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری رہتا تھا۔ تو مالک کریم نے مہربانی فرمائی، ایسی مجالس جو ہیں یہ خوش قسمتی ہوا کرتی ہیں، اور ایسی مجالس میں کام بنتے ہوئے نہ دیر لگتی ہے نہ پتہ چلتا ہے۔ میں نے ایک آیت مبارکہ کے 2-3 الفاظ پڑھے، اور ایک آیت مبارکہ کا آخری حصہ پڑھا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اب یہ قرآن ہے، یہ کسی صوفی شاعر کسی بابا جی کا کلام نہیں، یہ کلام مجید ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آج اگر کوئی بے خبرہ بندہ کہے کہ بابے تے کاری کچھ نہیں سکتے، بابے تے دے ہی کچھ نہیں سکتے، اللہ فرما رہا ہے زمانے میں کہیں کچھ نہ ملے تو وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں ملتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تم علم کو رحمت کہتے ہو تو وہ تجھے اللہ کی ولیوں کی بارگاہ سے ملے گا۔ تم اولاد کو رحمت کہتے ہو، اللہ والوں کے پاس آؤ گے تو اولاد مل جائے گی۔ تم مال کو رحمت کہتے ہو، اللہ والوں کے پاس آؤ گے تو مال مل جائے گا۔
تم دیانت اور شرافت اور کردار کو کہتے ہو، اللہ والوں کے پاس آؤ گی تو کردار کی نعمت تمہیں مل جائے گی۔ جہان میں جو کچھ بھی ہے، جو بھی لینا چاہتے ہو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا اللہ کی ساری رحمتیں جو ہیں یہ محسنین کی قربت میں ملتی ہیں، محسنین کی سنگت میں ملتی ہیں۔ آؤ سنو، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نقشبندی سلسلہ کے بانی مبانی، بہت بڑے بابا جی، بہت بڑے اللہ والے، وہ بتا رہے ہیں کہ میرا تجربہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نوافل پڑھ کے، میں ذکر اذکار کر کے، تسبیحات کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہتا، اگر کوئی مسئلہ اڑ جاتا، حل نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ شیخ احمد سرہندی فاروقی کہتے ہیں، فرماتے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر یہ عرض کرتا کہ مولا تجھے اس دعا کا واسطہ جو دعائے غوث العظم ہے، جس کے صدقے سے تو تقدیر مبرم کو بدل دیتا ہے، میرے مولا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میرا مسئلہ حل فرما دے۔ مجدد پاک مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ جب میں حضور سیدنا غوث العظم کا واسطہ دیتا، نہ سجدوں سے مسئلہ حل ہوا، نہ اذکار سے مسئلہ حل ہوا، نہ دعاؤں سے مسئلہ حل ہوا، نہ رونے دھونے سے مسئلہ حل ہوا، میں نے غوث العظم کو دل میں یاد کیا، مولا نے میرا مسئلہ حل کر دیا، مولا نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ اور صاحبان عزیز وقار ایک اصول یاد رکھیں، میں نے تیسرے پارے کے شروع کے 2 لفظ بڑے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ رب العزت نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ اب آپ نے ایک اصول یاد رکھنا ہے کہ ہر نبی بڑی شان والا، بڑی عظمت والا، بڑے مقام و مرتبہ والا، ہر نبی اپنے دور میں اللہ کا سب سے بڑھ کر مقرب ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اللہ کا مقرب نہیں ہوتا، سب سے بڑا مقرب اللہ کا نبی ہوا کرتا ہے۔ اب اللہ کے انبیاء سارے کے سارے سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، صاحب کتاب پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، صاحب کتاب ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ رب کائنات نے بتایا کہ آؤ قرآن پڑھو، قرآن ایک جگہ دعوت دیتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی چیز پہ تمہارا تنازع ہو جائے، کسی بات پہ تمہارا جھگڑا ہو جائے تو باواں ٹانگ کے مناظرہ نہ نہیں کرنا، بندے لے کے ٹر جانا بھی آ تیرا علاج کر لینے۔ کیا کرنا ہے؟ اگر تنازع ہو جائے کسی بات پہ، جھگڑا ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی، فرمایا شور نہ کرنا۔ اہل علم جو ہے وہ شور نہیں کرتے، وہ گریبان نہیں پکڑتے، وہ گالی نہیں دیتے، وہ دلیل کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنی بات کو لوٹا دینا، اپنے جھگڑے کو لوٹا دینا، یا تمہیں قرآن بول کے بتا دے گا یا مصطفیٰ کا فرمان بتا دے گا۔ دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل قرآن و سنت سے نہ ملے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تاجدار کائنات فرما رہے ہیں۔ آپ نے معاذ بن جبل کو گورنر بنا کر بھیجا، کہا معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ یا رسول اللہ قرآن سے کروں گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں نہ ہو، حضور نے فرمایا اگر قرآن سے نہ ملے، حضور پھر آپ کے فرمان کو دیکھوں گا، آپ کے ارشادات علی کو دیکھوں گا۔ فرمایا اگر وہاں بھی تجھے نہ ملے تو پھر کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ پھر میں نے قرآن سے بھی خیرات لی ہے، آپ کی ذات سے بھی خیرات لی ہے، پھر میں اپنی سوچ اور سمجھ سے کام لوں گا اور فیصلہ کروں گا۔ تاجدار کائنات نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے ایسے بندے دیے ہیں جو اصول و ضوابط کو جاننے والے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب لوٹائیں گے، مناظرے نہیں ہوں گے، فلانا مرتد، فلانا بے ایمان، فلانا دجال، یہ نہیں ہوگا، گالی گلوچ نہیں ہوگا، ممبر رسول کے تقاضوں کو پامال نہیں کیا جائے گا۔ جو مولانا صاحبان ممبر رسول میں بیٹھ کر، میں چونکہ صوفی صاحب چراغوی ہیں، حضور کی بلا عالم پیر سید محمد چراغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی موجودگی میں ایک بہت بڑے خطیب صاحب خطاب فرما رہے تھے اور کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے جس پر مجمع کے چہروں پر مسکراہٹ کے ساتھ ہنسی تھی۔ آپ جب برداشت نہ کر سکے تو ویل چیئر پہ آئے اور آ کے کہا مولانا صاحب آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ جگہ کون سی ہے؟
فرمایا مولانا صاحب بتائیے وہ کون سی جگہ ایسی ہیں جہاں ہنسنے ہنسانے سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے؟ مولانا صاحب بتائیے۔ وہ مولانا خاموش تھے۔ آپ نے فرمایا کہیں وہ جگہ قبرستان تو نہیں ہے؟ یعنی ان جگہوں میں ایک جگہ قبرستان بھی ہے، ان جگہوں میں ایک جگہ مسجد بھی ہے، ان جگہوں میں ایک جگہ اللہ والوں کی بارگاہ بھی ہے۔ آپ فرمانے لگے مولانا صاحب کیا ان جگہوں میں قبرستان بھی ہے؟ تو آپ کہیں قبرستان میں تو نہیں بیٹھے جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور پھر کہا ان جگہوں میں سے ایک جگہ اللہ والوں کی مجلس بھی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے لوگوں میں کوئی بھی اللہ والا نہیں ہے؟ حتیٰ کہ جلال میں آگے اور فرمایا مولانا صاحب بڑے افسوس کی بات ہے، آپ مقرر تو ہیں لیکن کہا آپ علم والے نہیں ہیں، آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں آ کے لوگوں کو ہنستے ہنساتے نہیں ہیں، ٹھٹے بازیاں نہیں کرتے۔ تو جو جن کو کچھ ملا ہو وہ نہ گالیاں دیتے ہیں نہ جھگڑا کرتے ہیں۔ میں تو اس لیے میں جھگڑے کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں قرآن کی طرف لوٹاتے ہیں۔ بابے کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بابیاں کو کچھ لگ رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا اللہ نے بعض رسولوں کو بعضوں پر فضیلت دی، جس طرح اللہ نے نبیوں کو نبیوں پر فضیلت دی، اسی طرح اللہ نے ولیوں کو ولیوں پہ فضیلت دی۔ اب آئیے ذرا، ایک ولی ہے دور موسوی کا، دور موسوی کا ولی ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ قرآن ہے، قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، بابے کی بات نہیں کر رہا۔ وہ ایک میڈیائی اسکالر ہیں، سوشل میڈیا کے اسکالر، پٹھیاں سیدھیاں روایتاں سنا کے اب ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، وہ بات تو کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ طاہر بھائی ان کا یہ پراپرٹی کا بزنس ہے، فلانی جگہ پلاٹ خالی ہے، اب ان کی ایڈ دیکھ کے میں نے وہ جناب اپنی لگا دی کہ فلان جگہ پلاٹ خالی ہے جی۔ اب وہ مالک نے ان کو کیا کہا ہے، کیا شرائط بتائی ہیں، ریٹ کتنا بتایا ہے، ایڈوانس کتنا لینا ہے، مہلت کتنی دینی ہے، وہ سارا ان کو پتا ہے، لیکن ان کی بات اٹھا کے میں نے لگا دی۔ تو جب یہ ریاضی صاحب میرے پاس سودے کے لیے آئے تو نہ مجھے اس کے شروع کا پتا، نہ مجھے اس کے اینڈ کا پتا۔ میں نے کہا جی وہ پلاٹ ہے فلانی جگہ میں، تو دکھا دینا جناب، پھر پتا کر لینا ابھی کتنے لگے گا۔ اب وہ بندہ کیا کرتا ہے، اس نے بخاری کا حوالہ دیا، مسلم کا حوالہ دیا۔ وہ اللہ کے بندے کبھی یہ بھی تو بتا نا کہ محدثین نے اس حدیث پہ کیا کلام کیا ہے، اس کو ضعیف کہا ہے، اس کو موضوع کہا ہے، اس کو منکر کہا ہے، اس کو حسن کہا ہے، یہ حدیث کی کون سی قسم ہے، یہ درایتاً کیسی ہے، یہ روایتاً کیسی ہے، یہ متناً کیسی ہے، اسماء الرجال کے حوالے سے کیسی ہے۔ نوجوان نسل نے سنا، نیٹ پہ فوری طور پہ انگلی لگائی، اب بخاری سے کیا ہے، وہ اللہ کے بندے بخاری میں روایت تو آ گئی، لیکن اس کا شروع آخر کیا ہے، اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے، یہ نہ اس میڈیائی اسکالر کو پتا ہے، نہ آپ متاثر ہونے والوں کو پتا ہے۔ اس لیے کہ بابا اپنے گھر میں کچن بنانا ہو نا کہ گڈے کھانے مستری لے آگے تسی کچن نہیں بنوانے کہ یار کوئی چاچدہ بندہ ہونا چاہیے، ٹال چھال صحیح بنائے، تارا شارا صحیح لائے۔ اسلام سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے جس کے مرضی کام سے پکڑ کے اسے سیکھ لیں، ایسا نہ کریں۔ جس بندے کو دین کے ساتھ تو مس ہی نہیں ہے، جس نے اصول ہی نہیں پڑھے، جس نے قواعد ہی نہیں پڑھے، جو جانتا ہی نہیں ہے، بس اس نے ایک روایت کر کے سنائی، اس کی حیثیت کیا ہے، ہم اس کو لے کے چل پڑے۔ اوے بابا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، فرمایا تمہیں بتائیں کہ یہ بابے کیا کر سکتے ہیں، یہ کیا دے سکتے ہیں، ان کو اللہ نے اختیار کتنا دیا ہے۔ مطلق جو ولایت کا انکار کرنے والا ہے، جو کرامت کا انکار کرنے والا ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جو بندہ ولایت کا مطلق انکار کرنے والا ہے کہ میں ولایت کو نہیں مانتا، ولایت کوئی شے نہیں ہے، وہ اتنا ہی بڑا گناہگار ہے جیسے وہ کہے میں نماز کو نہیں مانتا، کیونکہ نماز کا حکم بھی قرآن میں آیا اور ولایت کی بات بھی قرآن نے کی۔ کوئی کہے میں مطلقاً کرامت کو نہیں مانتا ہے، کرامتاں کڑی شہن بھائی اے ان کیوں نہیں ہوتیاں، یہ کیمرے کے دور میں کیوں نہیں ہوتی؟ او بابا، کرامتوں کے لیے تیرا بنایا ہوا ماحول جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ میں نے صوفی صاحب کی کرامت تو نہیں کہا کہ جی ان کی کرامت یہ ظاہر ہوئی، میں نے یہ کہا کہ میں آج سے 3 سال پہلے، یعنی 2 سال پہلے جو تیسرے سال کی مجلس تھی، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا یہیں پہ،
اہل بیت کے موضوع پہ مجھے گفتگو جو کرنے کا موقع ملا، سائیں صاحب بیٹھے ہوئے تھے ادھر ساتھ میں، تو جناب اب آپ کرامت کہیں، آپ اللہ کا فضل کہیں، اولیاء کی کرامتیں جو ہیں یہ اللہ کا فضل ہی ہوا کرتی ہے، یہ حضور کے معجزات کی برکت ہوا کرتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، قرآن مجید ہے، سورہ الکہف ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ اپنے خلیفے کو لیا، یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور فرمایا وہ سفر کرتے ہیں، حضرت خضر سے ملاقات کرنی ہے۔ اب دیکھیں ذرا کہ بابے کیا کرتے ہیں، ذات راہ کے طور پہ جو سامان ساتھ لیا اس میں ایک مچھلی بھی لی، مچھلی کو پکایا گیا۔ بھئی دیکھیں نا، مچھلی کے پیس کیے ہوں گے، اس کو فرائی کیا گیا، یا جیسے کہ اس کا سالن بنایا گیا، اس کو برتن میں رکھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ والے کو کہا کہ جہاں دو دریا ملے وہاں مجھے بتا دینا ہے۔ اس نے کہا جناب ٹھیک ہے، یہ قرآن ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں میں، سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے، اور 15ویں پارے کا جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے اس میں یہ موجود ہے۔ یہ واقعہ 15ویں پارے کا جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے نا اس میں یہ موجود ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو کہا کہ جہاں دو دریا ملیں گے نا، سنگم بنے گا، وہ ہماری منزل ہے، وہاں ہمیں بندہ وہ ملے گا جس کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر کسی کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کا پیغمبر جا رہا ہے، تیری میری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، وہ چورنوں کی بات ہے کہ اللہ والے کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کا پیغمبر جا رہا ہے، جناب موسیٰ جا رہے ہیں، اور اسے کہیں کہ قرآن سر پہ رکھ کے بتا کہ جس سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے کیا وہ پیغمبر تھا؟ وہ پیغمبر نہیں تھا، وہ رسول نہیں تھا، وہ نبی نہیں تھا، وہ بابا ہی تھی، وہ اللہ کا ولی ہی تھا، وہ اللہ کا مقرب ہی تھا۔ قرآن کہتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ وہ ایک قرآن ہے، رب فرما رہا ہے آتیناہ رحمتا۔ میں نے ادھر کہا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ قرآن نے دلیل دی کہ آتیناہ رحمہ، وہ اللہ کی رحمت جو ہے یہ مقربین کے پاس ہوتی ہے، اللہ کی رحمت جو ہے یہ مقربین سے ملتی ہے، قرب اولیاء سے اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ صاحبان ذی وقار، موسیٰ علیہ السلام آنکھ لگ گئی اور جو ساتھ غلام ہے اس کو بھی تھوڑی تھوڑی اونگ آنی شروع ہو گئی، ایسے کر کے کیا۔ اب وہ جگہ قریب تھی جہاں دو دریا ملنے تھے، جہاں سنگم بننا تھا، تو تھوڑا آگے گزرے، آنکھ کھلی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ حضور وہ دو دریاؤں والی جو نشانی آپ نے بتائی تھی نا کہ جہاں دو دریا ملیں گے، دو پانی ملیں گے، حضور وہ جگہ تو گزر گئی ہے، تو فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، جگایا کیوں نہیں؟ حضور مجھے بھی اونگ آ گئی تھی، لیکن میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا جی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے وہ کیا؟ اس نے کہا حضور جڑی مچھی پکا کے لے آئی تھی نا، جب وہ جگہ آئی ہے نا جہاں دو دریا مل رہے تھے، اللہ والے کی وہاں کوٹڑی نہیں تھی، مزار نہیں تھا، جھگی نہیں تھی، رہائش نہیں تھی، دو دریا مل رہے تھے۔ جناب جب وہ جگہ آئی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، وہ کیا؟ یہ شاپر سی سے شاپر پھاڑ کے، یہ توڑے اسی سے توڑا پھاڑ کے، یہ ڈبے اسی سے ڈبا کھول کے، اب وہ مچھلی کا ڈبا کس نے کھولا؟ اس کو پیکنگ سے کس نے نکالا؟ کیسے نکلی وہ؟ اور کیا یہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ نہیں کیا؟ وہ مچھلی اس برتن سے نکلی اور اس جگہ کی برکت سے وہ جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی وہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اب واپس لوٹو انہی قدموں پر، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی زندہ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ والے رہتے ہیں نا وہاں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، جہاں اللہ والے رہتے ہیں۔ پھر یہی موسیٰ علیہ السلام ہیں جب اللہ سے ملاقات کے لیے گئے طور پہ، پیچھے چھوڑا حضرت ہارون کو، توجہ سے سنیے گا، میں نے کہا آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ حضرت ہارون کو چھوڑا، جبریل آئے، جبریل کے قدموں کی جو مٹی تھی نا، یہ ایک مطلب ہے بھی کہ ہمیں رولا نہیں پائی جاتا، جبریل انسانی شکل میں آئے، کسی انسان کو دیکھ کے یہ فوراً قطعی طور پہ اندازہ نہیں لگا لیتے یہ کون ہے،
جیسے ہم حضور کے حوالے سے بحث کرتے ہیں نور بشر کی، وہ حضور کائنات کے سردار ہیں، نوری بھی حضور کے غلام ہیں، بشر بھی حضور کے غلام ہیں، ملائکہ بھی حضور کے غلام ہیں، کائنات کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ محبوب کی غلام ہیں۔ جبریل آئے، مٹی پہ چلے، سامری جادوگر نے کیا کیا؟ جبریل کے قدموں کی مٹی کو اٹھایا، ایک بچڑا بنایا، اس بچڑے کے نتنوں پر وہ مٹی لگائی، نتیجہ کیا نکلا؟ اب بابے دے کاری کچھ نہیں سکتے، وہ الو دیا پٹھیا، وہ جو جبریل کے قدموں کی مٹی تھی نا، وہ اپنے بنائے ہوئے بچڑے کے نتنوں پہ لگی، ناک پہ ملی، وہ بچڑا زندہ ہو گیا جو سامری نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اور اے بابے بلے شاہ کی کتاب نہیں ہے، یہ پیر وہ میاں محمد بخش صاحب کا کلام نہیں ہے، یہ تاجدار گولڑا کا کلام نہیں ہے، وہ یہ قرآن ہے کہ اس نے وہ مٹی لگائی، بچڑا زندہ ہو گیا۔ اگر بچڑے کے منہ پہ وہ مٹی لگی زندہ ہو گیا تو اللہ والے کی مٹی جب اللہ کے بندے پہ لگے گی اسے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا، اور یہ کیا کر دیا؟ کس چیز پہ امت کو لگا دیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، پھر یہ کیا ہو گیا؟ کہا جی جبریل آئے تھے، ان کے قدموں کی مٹی سامری نے اٹھائی، اٹھا کے بچڑے کے نتنوں پہ لگائی اور وہ زندہ ہو گیا، اور انہوں نے اسے سجدہ کر دیا۔ میں تو ان کو روکتا رہا۔ اب یہ واقعہ ایک طرف اور یہ بات ایک طرف کہ جبریل کے قدموں کی مٹی زندگی دینے والی ہے۔ کبھی جبریل اپنا تعارف کرواتے ہوئے بی بی مریم کو کہتے ہیں کہ میں تو تجھے ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ صاحبان گرامی، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ولی ہو، جہاں وہ رہتا ہے، جو اس کا مسکن ہے، وہاں کے ماحول میں اللہ زندگی ایسے دے دے کہ پکی ہوئی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی۔ اللہ بتا رہا ہے اگر مچھلی پہ یہ کرم ہو سکتا ہے، تم اللہ والوں کے پاس جاؤ گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ صاحبان ذی وقار، قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں الف لام میم، سورہ البقرہ۔ یہ بقرہ کیا ہے؟ ایک گاؤں والی سورت کی ہے، اللہ نے نام رکھا نا اس کا۔ اور بابا وہ فیصلہ نہیں ہو رہا قاتل کون ہے، وہ گائے نبی کی گائے تھی جس کے نام پہ یہ سورت بنی، کیا وہ نبی کی گائے تھی؟ اور واقعہ کب کا تھا؟ حضور کی کتاب میں ذکر کیوں آیا؟ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کام تو اولیاء بنی اسرائیل کے تھے کہ گائے اللہ والے کی ہے، ذبح کر کے اس کا ٹکڑا لگایا گیا تو وہ جناب بول اٹھی، اس نے بتا دیا کہ قاتل کون ہے، اصل معاملہ کیا ہے۔ صاحبان ذی وقار، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم پہنچتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ ہے، بی بی بلقیس ملاقات کے لیے آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ بلقیس کا تخت آنا چاہیے جس کے آنے سے پہلے دو باتیں ہیں۔ ایک پہلو تو بڑی دفعہ آپ کے سامنے آتا ہے، ایک پہلو پہ بات کم ہوتی ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ میں تو اڈی گل عمل کیتا، پاپا نے گل نہیں کی، اینا نہیں کی۔ اب جناب سلیمان علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کیا بھی بلقیس کے آنے سے پہلے تخت کون لائے گا؟ ایک جوان کھڑا ہوتا ہے، افریت من الجن انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، جی میں لے کے آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر لگائے گا؟ اس نے کہا جی آپ بیٹھے ہوئے، آپ کے اٹھنے سے پہلے ان تقوم من مقامک۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی دوڑے بھائی نہیں ہے۔ وہ جو کہتا ہے نا کہ بابے کی کر سکتے نے، کبھی اس کو یہ بھی بتائیں، کبھی یہ میسج کریں اس کو، ان تقوم من مقامک، آپ کے اٹھنے سے پہلے وہ تخت آ جائے گا۔ جناب سلیمان فرماتے ہیں اتنے سست رفتار بندوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اتنے سست رفتار نہیں چاہیے، ہمیں اس سے زیادہ برق رفتار چاہیے۔ پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے، اس نے کہا جی میں لے کے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا تو کتنی دیر میں آئے گا؟ اس نے کہا جی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت
وقت یہاں پہ آ جائے گا اور صاحبان ذی وقار اگر دور سلیمان کا ولی ہو، سلیمان کے دربار سے فیضیاب ہونے والا ہو، تو وہ اتنی دیر میں لے آئے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے تخت حاضر ہو جائے، قرآن اس کو بیان کرے، تو مجھے بتائیے انبیاء میں کوئی مصطفیٰ کے جیسا ہے؟ اوکھی گل بول کے دس کر دے نبیاں کو حضور ورگا ہے، اے عقیدے دی گل ہے، کل انبیاء میں کوئی حضور جیسا ہے؟ حضور جیسا کوئی